بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پچھلی آیت جو کل آخر میں پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ انہوں نے جنوں کے متعلق یہ عقیدہ بنا لیا، یعنی جن سے مراد کی جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی، اس میں انہوں نے فرشتے مراد لیے، کہ جیسے قرآن کریم نے بیان کیا کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ بدیع السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے۔ بدیع کہتے ہیں کہ جو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے، یعنی کسی بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی ڈھانچے کے پیدا کرنے والی جو ذات ہے، فرمایا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی ڈھانچے کے پیدا کیا پہلی مرتبہ۔ انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی نہیں، یعنی جب بیوی کا تصور ہی نہیں ہے پھر اولاد کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جس انسان کی بیوی نہیں تو اس کے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ فرمایا اللہ کے ہاں یہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی بیوی نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، یعنی سوائے اللہ کے باقی سب کچھ اللہ رب العزت نے پیدا کیا، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ خالق ہے، مخلوق باقی سب کچھ ہے۔ اگر مطلب جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہیں فرشتے ہیں یا عزیر علیہ السلام ہے، وہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتی، جو خالق ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو وہ خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، سو تم اس کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یعنی اللہ رب العزت یہاں پر سارے دلائل توحید کے بیان کر رہے ہیں کہ جس اللہ رب العزت کی بات کی جا رہی ہے، جو تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ معبود برحق بھی کوئی نہیں ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اس لیے تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز کا نگران بھی ہے، انجام کو جاننے والا بھی ہے۔ یعنی ہر چیز کو صرف اللہ نے پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد اس کو مینیج بھی اللہ رب العزت کی ذات ہی کر رہی۔ یعنی زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، سورج چاند ستارے اللہ نے پیدا کیے، پیدا کر کے اللہ نے صرف چھوڑ نہیں دیا، انسان کو بھی اللہ نے پیدا کر کے صرف بیار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس کی روزی کا انتظام کرنا، اس کے لیے رزق کا انتظام کرنا، اس کے لیے تعلیم کا انتظام، یعنی سب کچھ اللہ رب العزت کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ کیسے کیسے انسان اپنے مراحل آگے طے کرتا ہے، تو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ لکھا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے متعلق یہ سوچا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کا انتظام بھی کرنے والا ہے، اس کو مینیج کرنے والا بھی اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اللہ رب العزت کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اسے نگاہیں نہیں پا سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ سب نگاہوں کو پاتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ نہایت باریک بین، سب خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جانتا ہے ہر انسان کو کہ کہاں پر انسان ہے، کیا کر رہا ہے، کیا اس کے معاملات ہیں، کب اور کیسے ہوا، لیکن اللہ رب العزت کا ادراک کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک چیز ہے کہ آپ کسی کو دیکھ لیں، دیکھنا اور چیز ہے، ادراک کرنا اور چیز ہے۔ ادراک ہے کہ آپ اس کی گہرائی کو جاننے والے ہوں۔ جیسے اب اللہ رب العزت کے متعلق قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ روز قیامت جو اہل جنت ہے وہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ حدیث میں آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے، چاند بالکل روشن تھا، آپ نے فرمایا کہ جیسے چاند روشن ہے، بالکل چاند اور آپ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، فرمایا کہ جنت میں لوگ صبح شام اللہ کا دیدار ایسے کریں گے جیسے آپ چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن دوسری جگہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اہل جہنم ہے وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر فرما دیا کہ جنت میں اللہ کا دیدار تو ہو سکتا ہے لیکن ادراک نہیں ہو سکتا۔ ادراک یہ کہ اللہ کو ہم جان نہیں سکتے کہ اللہ رب العزت کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ جو ادراک ہے وہ آپ اس کی گہرائی کو جاننے کی بات ہے۔ ہم اللہ کا صرف دیدار کر سکتے ہیں،
ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے، کیونکہ صرف جو دیدار ہے وہ نیکوکاروں کو ملے گا، جنت والوں کو ملے گا۔ بد نصیب کو، برے انسان کو اللہ کا دیدار نہیں مل سکتا، لیکن صرف دیدار ملے گا، ادراک نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت کیا کر رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ بھی بات ہے کہ ادراک میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، کیا اس کی سوچ ہے، کیا اس کی فکر ہے، وہ کوئی بات نہیں ہے۔ اب جیسے اللہ رب العزت کے متعلق ہم کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ ہے۔ حدیث کے مطابق اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، یعنی اللہ کا جو بایاں ہاتھ ہے وہ بھی حقیقت میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت مسکراتے ہیں، اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، اللہ کا پاؤں ہے۔ اب یہ جو ساری چیزیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، ہمارے ہاتھ جیسی ہوگی، کیسی ہوگی، کوئی انسان سوچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ یہاں فرما دیا کہ اللہ کے متعلق کوئی انسان ادراک نہیں کر سکتا۔ ہم اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتے کہ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے۔ اب زمین و آسمان اللہ کے ایک ہاتھ میں ہے، اب وہ اللہ کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہے، کیا اس کی 5 انگلیاں ہیں، کیسے اس کے ہاتھ ہیں، کیسے اس کے ناخن ہیں، کوئی انسان اس کے بارے سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب اللہ کا مسکرانا کیسے ہے، عام انسانوں کی طرح مسکرانا ہے، انسان سوچ نہیں سکتا۔ اور اس کے بارے سوچنے سے بھی منع کیا ہے کہ اللہ کے بارے آپ نے ایسی سوچ نہیں رکھنی کہ اللہ کے ہماری طرح مسکراتے ہیں، کیا ہے، اس لیے فرما دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے متعلق انسان کو ایسی سوچ ہی نہیں رکھنی چاہیے۔ لیکن فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر ایک کا ادراک کرنے والا ہے، انسان کی سوچ کیا ہے، انسان کی فکر کیا ہے، انسان کا عمل کیا ہے، اس کی نیت کیا تھی، ہر چیز کو اللہ جاننے والا ہے، اتنا جاننے والا ہے کہ فرمایا باریک بین بھی ہے، اللہ سب چیز کی خبر رکھنے والا بھی ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، بلا شبہ آپ کے پاس تو آپ کے رب کی طرف سے کئی نشانیاں آ چکی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، پھر جس نے دیکھ لیا، فلنفسہ تو اس کی جان کے لیے ہے، ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا رہا تو اسی پر اس کا وبال ہے، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر بہت سی نشانیاں، بہت سے معجزات نازل کر دی ہیں۔ اب جو اس کو دیکھ کر پہچان لے گا وہ اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم قرآن کے اوپر نہیں ایمان لے کر آتے، ہمارا اپنا نقصان ہے۔ ہم نہ اللہ کا کچھ بگاڑیں، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بگاڑیں، نہ دین کا بگاڑیں، اور اگر ہم ایمان لے کر آ رہے ہیں پھر بھی ہم صرف اپنا فائدہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں۔ ہمارے ایمان لانے سے نہ لانے سے نہ اللہ کو کوئی نقصان ہے، نہ کوئی فائدہ ہے، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، نہ دین کو۔ فرمایا کہ جس نے اس پر ایمان لیا ہے، فمن ابصر فلنفسہ، جس نے ایمان لے لیا، دیکھ لیا، جان لیا، وہ اس کے لیے، اپنے لیے اس کے فائدہ مند ہے، اور جو اندھا رہا تو وہ اس کا ہی نقصان ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، ایک دل کی آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے اور ایک ظاہری آنکھ سے دیکھنا۔ یعنی ظاہری آنکھ سے تو ہم کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو سامنے ہمارے موجود ہے، لیکن دل کی آنکھ سے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ انسان آپ دیکھے کہ یہ درخت ہے، یہ آسمان ہے، آسمان ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر آ رہا ہے کہ یہ آسمان ہے، لیکن دل کی آنکھ سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یار آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ یہ آپ جب سوچ اپنے دل سے سوچیں گے، فکر کریں گے، غور و فکر کریں گے، وہ آپ دل کی آنکھ سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایسی نشانیاں بیان کر دی ہیں، بھیج دی ہیں، جس کو انسان دل کی آنکھ سے بھی دیکھ سکتا ہے، غور و فکر کر کے انسان اس پر عمل کر سکتا ہے، اس کو سوچ سکتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال یہ بھی دی جاتی ہے کہ جیسے آپ کسی روڈ کے اوپر چل رہے ہیں، آپ کو آگے سائن بورڈ نظر آ گیا کہ یہ کنال روڈ کو یہ روڈ جا رہی ہے، آپ وہاں کو مڑ جاتے ہیں۔ آگے پتہ لگا کہ یہاں کو یہ روڈ جا رہی ہے، آپ وہاں کو مڑ جاتے ہیں، یا آپ گوگل میپ پہ کوئی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو جو راستہ بتا رہا ہے آپ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، آپ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہی اللہ رب العزت نے جو بصائر بیان کیا ہے، اللہ نے آسمان کو پیدا کر دیا، زمین کو پیدا کر دیا کہ انسان کبھی آسمان کے متعلق سوچے، کبھی زمین کے متعلق، کبھی چاند ستارے، کبھی اپنے وجود پہ نظر ڈالے کہ اللہ نے یہ جو مجھے پیدا کیا ہے کہ بیکار پیدا نہیں کیا، کیسی کیسی اللہ نے چیز پیدا کر دی۔ یہ وہ سارے سائنس ہیں، سارے جو راستے ہیں وہ اللہ کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ جتنا انسان ان کو فالو کرے گا، اس پہ غور و فکر کرے گا، وہ اس کو سیدھے منزل مقصود پر لے جائے گا، وہ انسان کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ یہ انسان کو یہ جو سائنس اللہ رب العزت نے معجزات کی شکل میں، نشانیوں کی شکل میں پیدا کی ہیں، انسان پر جتنا ان پہ غور کرے گا وہ اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، کسی دوسرے کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا، قرآن کریم میں بیان کیا کہ جس نے نیک اعمال کیے اس نے اپنے نفس کے لیے کیے، اور جو دل کے اندھے ہوتے ہیں، فرمایا کہ ان کی دل کے اندھے نہیں ہوتے، ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ یعنی جیسے یہاں پر فرما دیا کہ فمن عمی فعلیہا، اور جس نے جو اندھا رہا اسی پر ہے اس کا وبال ہے، مطلب فرمایا کہ اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، یعنی وہ
اس کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ان کا دل اندھا ہو جاتا ہے. یعنی وہ بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ آسمان ہے، آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ خود مانتے ہیں کہ مشرکین مکہ مانتے ہیں کہ ہمارا خالق بھی اللہ ہے، بارش بھی اللہ برساتا ہے، لیکن وہ دل کی آنکھ جو ان کی ہے، غور و فکر کی صلاحیت ہے، دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کی دل سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ایمان لانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ وہ کہیں کہ تو نے پڑھا ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو جانتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم آیات کو، نشانیوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. یعنی ایک ہی بات کو اللہ مختلف انداز سے بیان کر رہے ہیں تاکہ انسان اس پہ غور و فکر کرے، اس کی بات سمجھ میں آ جائے. اس کو ہم مثال دنیا میں بھی سمجھ سکتے ہیں. اسکول میں ہم پڑھ رہے ہوں، کوئی کالج میں، اسکول میں کوئی فزکس کا، کیمسٹری کا مشکل چیز ہو، سمجھ نہیں آ رہی، ٹیچر ہمیں سمجھاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، وہ کہتے ہیں آپ اس کو دوسرے اینگل سے سمجھ لو. وہ دوسرے اینگل سے سمجھاتے ہیں، تیسرے سے سمجھاتے ہیں، ایک نہ ایک اینگل سے ہمیں وہ بات سمجھ آ جاتی ہے. اللہ نے بھی فرمایا کہ ہم بات کو مختلف انداز سے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں، اور یہ اللہ رب العزت کے بیان کرنے کا مقصد ہے. اور یہاں پر فرمایا کہ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، کہ لوگ اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ کوئی مکہ میں رومی غلام رہتے تھے، روم سے آئے ہوئے تھے. وعلیکم السلام. روم سے کوئی غلام مکہ میں آئے ہوئے تھے. مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ رومی لوگ جو آپ کو آگے پڑھ کے بتاتے ہیں، یعنی وہ اپنے علاقے کی کوئی اپنے مذہب کی زبان پڑھتے ہیں، وہ آپ کو سکھاتے ہیں، آپ ان سے صبح شام سیکھتے ہیں اور آ کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے. یعنی یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو کسی لوگوں سے پڑھا ہے، یعنی لوگوں سے پڑھا ہے. اس کا اللہ رب العزت نے سورۃ نحل میں جواب دیا ہے. سورۃ نحل کو اگر ہم کھول لیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. پیج نمبر 310 ہے. کھولی آپ نے؟ آیت نمبر 103 ہے، نیچے سے تیسری لائن بنتی ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ. ہم اس کا صرف ترجمہ پڑھتے ہیں، اور مل گیا آپ کو؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، یعنی اہل مکہ کہتے ہیں، مشرکین کہتے ہیں، اسے تو ایک آدمی سے ہی سیکھتا ہے، یعنی رومی لوگوں سے سیکھ رہا ہے، اس شخص کی زبان جس کی طرف وہ غلط نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے، اور یہ واضح عربی زبان میں ہے. یعنی اللہ رب العزت نے اس چیز کا جواب دیا کہ اہل مکہ کہتے ہیں کہ وہ رومی لوگ جو ہیں، روم سے آئے ہوئے غلام ہیں، آپ ان سے قرآن سیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کی زبان، یعنی جو رومی لوگ ہیں ان کی زبان ہی عجمی ہے. قرآن تو واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے. جتنا مرضی انسان ٹیلنٹڈ ہو، جو اس کی مدر لینگویج ہے، اس کے علاوہ دوسری زبان میں اس کو وہ فصاحت نہیں حاصل ہو سکتی. یعنی اب ہم لوگ مدینہ پڑھنے جاتے ہیں، مکہ پڑھنے جاتے ہیں، جتنی دیر مرضی رہ لیں، لیکن وہ ان کی زبان میں وہ فصاحت عربی میں نہیں آتی جو وہاں کا پیدائشی ہے وہ عربی بولے گا. کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی ہزاروں میں ایک ہوتا ہے، لاکھوں میں ایک ہوتا ہے. جیسے وہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کے بارے آتا ہے کہ انہوں نے جب تقریر عربی زبان میں کی تھی، وہ سمسام کیا نام تھا وہ ایران کا جو بادشاہ تھا، نہیں بہرحال جو وہ بادشاہ تھا بہت مشہور، میرے ذہن سے نام نکل گیا، ایران کا تھا یا عراق کا بادشاہ تھا، صدام حسین نے کھڑے ہو کے دعوت دی تھی کہ یہ پاکستانی ہو کے اس نے ایسی عربی بولی ہے کہ جو فصیح عربی ہے، جو عرب لوگ بولتے ہیں ویسی عربی بولی. مطلب کوئی لاکھوں میں ایک آدمی ہوتا ہے جو ایسی عربی بول دے یا دوسری زبان میں ایسی تقریر کر دے کہ جو اس کی اپنی زبان میں نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ یہ رومی لوگ تو ہیں، یہ تو اجمی بولتے ہیں، ان کی زبان عرب نہیں ہے. قرآن تو اللہ رب العزت نے فصیح عربی زبان میں نازل کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی رومی آدمی، کوئی غیر عرب آدمی آپ کو قرآن سکھا دے؟ وہ اس کا کلام ہو سکتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے اس چیز کا جواب یہاں پر بیان کیا ہے. اور یہاں پر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جاننے والوں کے لیے یہ قرآن جو ہے فائدہ دینے والا ہے، سمجھ بوجھ دینے والا ہے. اس کی مثال ہم دنیا سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بات کل بھی ہوئی تھی کہ قرآن جو ہے وہ جاننے والوں کو بھی فائدہ دے گا، نہ جاننے والوں کو بھی فائدہ دے گا. مطلب قرآن تو ہر ایک کو فائدہ دے گا، لیکن اس کی مثال یہاں پر یہ ہے کہ ایک انسان قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے
اس کو قرآن نے کیا فائدہ دینا؟ اب یہ میرے سامنے قرآن بند پڑا ہے، میں نے اس کو کھولنا نہیں ہے، اس نے مجھے کیا فائدہ دینا؟ ایک ہے کہ میں کھول کے اس کی صبح شام تلاوت کرتا ہوں، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، تو جب ترجمہ پڑھوں گا، غور کروں گا، تو پھر ہی مجھے فائدہ دے گا۔ ہم دنیا میں سمجھ لیں کہ میرے سامنے یہاں پر سر درد کی گولی پڑی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سر درد کی گولی ہے، میرے سر میں درد ہو رہی ہے، میں اس کو دیکھتا رہوں، مجھے فائدہ نہیں ہے۔ جب تک میں اس کو کھاؤں گا نہیں، کھانے کے بعد ہی اس کا اثر میرے اوپر ہوگا۔ اگر میں گولی کھا ہی نہیں رہا تو مجھے کیا فائدہ؟ اگر قرآن میرے گھر میں پڑا ہوا ہے، میں نے اس کو کھولنا ہی نہیں ہے، تو قرآن نے مجھے کیا فائدہ دینا ہے؟ ہمارے گھروں میں کیسے برکت آئے گی؟ برکت تب بھی آئے گی ہم قرآن کو کھولیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، پھر برکت آئے گی۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ جو علم والے ہیں، جو جاننے والے ہیں، ان کے لیے قرآن جو ہے یہ فائدہ دینے والا ہے۔ اتبع، اس کی پیروی کریں، ما اوحی الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی گئی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے کنارہ کشی کریں۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا، ایک بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ جیسے پچھلی آیات میں انہوں نے کہا کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہے، آپ کسی آدمی سے لے کر آتے ہیں، خود گڑھتے ہیں۔ جو انسان خود اپنے آپ کو ایسے نہیں کہہ سکتا کہ جیسے یہاں پر فرما دیا اتبع ما یوحی الیک، یعنی اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا کلام ہے، آپ اپنے آپ کو تو نہیں نا حکم دے سکتے۔ سمجھ ایک منٹ کے لیے یہ سمجھے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا کلام ہے، پھر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، اس کی پیروی کر جو تیری طرف نازل کیا گیا۔ یعنی میرا کلام ہے اور میں ہی اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کی پیروی کرو جو آپ میری طرف نازل کیا گیا۔ یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بیکار باتیں جو ہیں وہ عارض عن المشرکین، بیکار باتوں کے پر آپ نے زبان درازی نہیں کرنی، ان سے آپ نے اعراض کرنا ہے۔ یعنی آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ جو اس کی پہچان ہے، اب ہم 7-8 بندے بیٹھے ہیں، سارے خاموش ہو کے بیٹھے رہیں، کسی کا نہیں پتہ لگے گا کہ کتنا پڑھا لکھا، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ پتہ تب لگے گا کہ جب کوئی انسان کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، پتہ لگے گا کہ اس کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہے کہ نہیں، یہ تھوڑا پڑھا لکھا ہے یا مطلب جس کو ہم کہتے ہیں ان پڑھ۔ اس کے بولنے سے ہی پتہ لگتا ہے کہ انسان کی کیا ویلیو ہے، کیا کی قدر و قیمت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ آپ مشرک جو لوگ ہیں ان سے اعراض کریں، ہر انسان جو بولے آپ نے اس کی بات کا جواب نہیں دینا۔ اور یہاں پر ایک فارسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ جب تک انسان خاموش رہتا ہے، اس کے جو عیب ہے یا اس کا ہنر ہے وہ چھپا رہتا ہے، لیکن جب انسان کلام کرتا ہے پھر اس کی جو قیمت ہے وہ لگتی ہے کہ ایک انسان ہے وہ مطلب صرف وہ شکل و صورت سے خوبصورت ہے، وہ بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، بولنے کے اس کو تمیز بھی نہیں ہے، لیکن وہ خاموش ہے تو ہم سمجھیں کہ یار یہ پڑھا لکھا لگ رہا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ لیکن جب وہ بولے گا، کسی کو گالی دے گا، بولنے کا انداز ایسا ہے کہ تو کہہ کے بلائے گا، ہمیں پتہ لگے گا کہ اس کی قیمت ہی کوئی نہیں تھی۔ تو یہ فارسی کا شعر ہے کہ جب تک انسان خاموش رہتا ہے، اس کا عیب ہو یا ہنر ہو وہ چھپا رہتا ہے، لیکن جب انسان کلام کرتا ہے تو اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، حدیث بھی ہے کہ انسان کا اسلام بھی اللہ کو وہ پسند ہے جو بے یعنی گفتگو نہیں کرتا۔ اب مجھے جس چیز کی مجھے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، میں اس چیز کے بارے گفتگو نہ کروں، خاموش رہ جوں، یہ اللہ کو اسلام پسند ہے کہ انسان جو بے یعنی چیزیں ہیں جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے متعلق گفتگو نہ کرے، خاموش رہے اس کے متعلق۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے فرمایا کہ وہ اسلام اللہ کو پسند ہے۔ اور یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ مشرک لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، کرتے رہیں، آپ نے ان کی باتوں پر کوئی کان نہیں دھرنے، بلکہ خاموشی سے اس کو آپ نے چھوڑ دینا، اس سے بات نہیں کرنی آپ نے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ رب العزت چاہتا تو وہ شریک نہ بناتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے تجھے ان پر محافظ نہیں بنایا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ان پہ کوئی آپ نگہبان ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر فرما دیا کہ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ سب کو ہدایت کے اوپر جمع کر دیتا۔ لیکن یہ اللہ کی منشا کے خلاف ہے کہ اللہ سب کو ہدایت پہ جمع کر دے، ایک ہی راستے پہ جمع کر دے، کیونکہ اللہ نے انسان اور جن کو اختیار یہ دیا ہے کہ اس کو قبول کرنے کا بھی اختیار ہے، رد کرنے کا بھی اختیار ہے۔ اب نماز میں نہیں پڑھتا یا پڑھتا، یہ میرا اختیار ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری کوئی ہڈی ٹوٹ جائے گی، میرا جسم مفلوج ہو جائے گا۔ عمومی طور پہ کوئی ہوتا ہے کہ کوئی اکا دکا واقعہ، جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے ایک آدمی نے دیکھا کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، آپ نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس نے تکبر کیا، کہنے لگا کہ میرا جو الٹا ہاتھ ہے نا یہ کام نہیں کرتا۔ اب تکبر کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بددعا دے دی کہ اللہ تیرا جو دایاں ہاتھ ہے نا، بایاں ہاتھ کبھی کام ہی نہ کرے۔ وہ فوراً اس کا ہاتھ وہ فالج ہو گیا، اس کا ہاتھ منہ تک آ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ اکا دکا واقعات ملتے ہیں،
لیکن عمومی طور پہ انسان کو اختیار ہے کہ نماز پڑھنا چاہے پڑھ لے، نہیں پڑھنا چاہے نہ پڑھے، نیکی کرنی ہے کرے، نہیں کرنی گناہ کرنا ہے جو مرضی کرے، انسان کے اختیار ہے. یہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اس کا انجام بعد میں اللہ رب العزت کریں گے. جی اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا ہو تو یہ شرک نہ کرتے، لیکن یہ اللہ کے منشا کے خلاف ہے، انسان کو جو امتحان ہے اس کے خلاف ہے. اور فرمایا کہ آپ کو ان کے اوپر کوئی محافظ نہیں بنایا گیا، کوئی آپ کو نگہبان، کوئی وکیل مقرر نہیں کیا کہ جو آپ نے لازمی کام ان سے کروانا ہے، جو ان کے اختیار، مطلب آپ نے صرف ان کو بات پہنچانی ہے، عمل کریں ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو آپ سے کچھ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، پس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دیں گے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ، اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر آئیں گے. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. یعنی آپ نے باطل جو معبود ہیں، جو کسی کی مورتی کی پوجا کرتا ہے، وہ کسی قبر کی پوجا کرتا ہے، آپ نے اس کا رد کرنا ہے، اس کو آپ نے روکنا ہے دلائل کی روشنی میں، لیکن اچھے انداز سے. یہاں فرمایا کہ آپ نے اس انداز سے نہیں روکنا کہ وہ اللہ اگر مثال کے طور پہ کوئی انسان کسی قبر کی پوجا کرتا ہے، میں اس قبر والے کو اگر برا بلا کہوں گا، اس کو گالی دوں گا، گالی گلوچ کروں گا، تو وہ بدلے میں میرے خدا کو گالی دے گا. ہم کسی کے والدین کو برا کہیں گے، بدلے میں وہ میرے والدین کو برا کہے گا. فرمایا کہ کسی ایسے غلط چیز کو جو لوگ جس کی عبادت کرتے ہوں، مشرک ہو، یہودی عیسائی ہو، ان کی کسی عبادت والی چیز کو، کسی ان کی عبادت کو ایسے انداز سے آپ نے مذاق نہیں اڑانا، ایسے انداز سے برا بلا نہیں کہنا کہ وہ بدلے میں آپ کے خدا کو جو حق ہے اس کو برا کہیں. یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. یعنی عمومی طور پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے آپ درست ہوتے ہیں، 100% درست ہیں، لیکن وہ موقع کے مناسبت سے وہ چیز صحیح نہیں ہوتی. یعنی آپ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں یہ میرا حق ہے، میں لے کروں گا، اگر میں غلط ہوں مجھے غلط ثابت کرے. کوئی غلط ثابت بھی نہیں کر سکتا، وہ آپ کا حق ہوتا ہے، لیکن جو جگہ ہے، جو مطالبہ کرنے کا انداز ہے، وہ آپ کا درست نہیں ہے. اس کی مثال ہم دنیا میں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا آپ بہت غصے میں ہیں، کوئی کاروبار کی پریشانی ہے، کوئی گھر کی ٹینشن ہے، آپ بہت غصے میں ہیں. آپ کا بیٹا کوئی آپ سے جائز مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے 100 روپیہ چاہیے، مجھے 1000 روپیہ چاہیے. اب جائز مطالبہ ہے، لیکن میرے غصے کی کیفیت اتنی زیادہ ہے، میں اس کو کہوں گا میں نے نہیں دینے. اب وہ بیٹا سوچے گا کہ میں اپنے باپ سے ہی مانگنا ہے، 1000 روپیہ مانگا، 100 روپیہ مانگا، نہ میں نے کوئی اتنی بڑی رقم مانگی ہے، باپ دے نہیں رہا، میں تو حق پہ ہوں، میں باپ سے مانگ رہا ہوں. لیکن اس کے مانگنے کا وقت درست نہیں ہے. آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کسی ٹینشن میں ہیں، آپ دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں. بیٹا اپنی جگہ درست ہے، آپ اپنی جگہ درست ہیں کہ آپ دینے کے اس وقت موڈ میں نہیں ہیں، آپ کا ذہنی کیفیت درست نہیں ہے. تو یہ بھی بات وہی ہے کہ کام آپ کا ٹھیک ہے، کسی کے معبود کو آپ برا کہیں گے، کام بالکل درست ہے، لیکن انداز درست نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے منع کیا کہ انداز ایسا اختیار نہیں کرنا کہ جس سے وہ ان کو تکلیف پہنچے اور وہ آپ کے معبود کو، آپ کے اللہ کو برا بلا کہیں. یہ چیز اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. اسی میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ آپ کوئی ایسی گفتگو کریں جس سے لوگوں کو کے درمیان اشتعال پیدا ہو جائے. بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن آپ سوشل میڈیا پہ اس انداز سے وہ بات پھیلا دیں کہ لوگوں کے درمیان اشتعال پیدا ہو جائے، لوگوں کے درمیان ایک نفرت پیدا ہو جائے. تو یہ چیزیں اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہیں. اور یہاں پر یہ فرمایا کذالک زینا لکل امۃ عملہم، ہر گروہ کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی جو ان کا عمل ہے وہ مزین کر کے رکھا ہے. اب اس کی مثال ہم دنیا میں سمجھ لیں، دیوبندی، بریلوی، وہابی، شیعہ، مسلمان، عیسائی، یہودی، سکھ، سارے کے سارے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی بس درست ہوں، باقی سارے غلط ہیں. ہر ایک کے لیے اللہ نے بیان کیا کہ ان کا جو عمل ہے ان کے لیے ہم نے مزین کر کے پیش کیا ہے. کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو کہے کہ یار میں غلط ہوں دوسرا صحیح ہے. مسلمان آپس میں سمجھ لیں، مسلمان، یہودی، عیسائی سمجھ لیں، سارے یہ کہیں گے میں درست ہوں، باقی سارے غلط ہیں. یہ اللہ رب العزت نے بات بیان. اب اس کی مثال ہم اور سمجھ لیں، جو قبر کی پوجا کرنے والے ہیں، جو قبروں کے اوپر جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ کون سا کہتے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم درست کر رہے ہیں، آپ غلط ہو جو آپ نہیں کر رہے. حتیٰ کہ تھائی لینڈ میں ایک اسکالر نے بیان کیا کہ ان کی کوئی شاگرد گئی تھائی لینڈ میں، جا کے ایسی قبریں موجود ہیں جس کو ایک اے سی والے کمرے میں لگایا گیا ہے، اے سی کا باقاعدہ بل دیا جا رہا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. نہ قبر کے اندر اے سی کی ہوا جا رہی ہے نہ کچھ اور، لیکن قبر وہاں بنائی ہے کہ جہاں اے سی لگایا گیا اور اے سی کا وہ بل پے کر رہے ہیں. ان کے نزدیک یہ کام بھی درست ہے. مطلب جو بھی چیز ہے، جو بھی انسان عمل کر رہا ہے، وہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے مزین کر کے پیش کیا ہے
لیکن دنیا میں مزین کی ہے. ثم الی ربہم مرجعہم، دنیا میں کرنے کے بعد ایک نہ ایک دن وہ اللہ کے سامنے جائیں گے، ان کے اعمال کی حقیقت اللہ کے سامنے پیش ہوگی، پھر اللہ رب العزت پوچھیں گے جو تم کرتے تھے وہ کیا تھے. یعنی قبروں کی پوجا کرنے والے، نظر و نیاز کرنے والے، غیر اللہ کے نام پہ تقسیم کرنے والے دنیا میں کرتے رہے، لیکن قیامت کے دن اللہ جا کے پوچھیں گے جو وہ کام کرتے تھے وہ کیا تھا. اس کا اللہ رب العزت وہاں پر حساب کتاب لیں گے. دنیا میں ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کو روکنے والی ہو. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائی. جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پختہ قسمیں کھانا. لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ بے شک اگر ان کے پاس کوئی ایک نشانی آ گئی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ ضرور بضرور اس پر ایمان لے آئیں گے. قل، آپ کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں. وما یشعرکم، اور تمہیں کیا چیز معلوم کرواتی ہے کہ وہ نشانیاں، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ جب وہ نشانیاں آ جائیں گی وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی مشرکین مکہ یہاں پر اللہ بیان کرتے ہیں، قسمیں اٹھا کر بیان کر رہے ہیں، پختہ قسمیں، کوئی عام روزمرہ کی قسم نہیں بلکہ پختہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ اگر ایک نشانی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس لے آئیں تو ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں گے. اللہ نے فرمایا کہ ان سے یہ کہہ دیں کہ نشانیاں لے کر آنا، معجزات کا صادر ہونا میرے اختیار میں نہیں ہے. انما الآیات عند اللہ، نشانی اللہ کے پاس ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کو کیا شعور کہ یہ چیزیں نشانیاں آ جانے کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. یعنی اتنی وہ پختہ قسم کھانے کے انسان بظاہر سوچتا ہے کہ یار اتنی کوئی بندہ پختہ قسم کھائے تو کیا پتہ ایمان لے آئے. ہم اس کو دنیا میں سمجھ لیں کہ ہم کوئی کام ہوتے ہیں، کوئی مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے پتہ ہے کہ یہ فراڈیے ہیں. آپ ان کے پاس چلے جائیں کوئی کام کروانے، وہ آپ کو قسم کھائیں گے، اللہ کی قسم بس آدھے گھنٹے میں آپ کا کام ہو جائے گا. وہ ایسی بات کر دیں گے کہ آپ سمجھیں گے یار واقعی آدھے گھنٹے میں میرا کام ہو جائے گا. یہ تو بندہ جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ 3 دن 4 دن ہفتہ 10 دن آپ کے کام کو لٹکائے رکھیں گے. یہ ایسے دنیا میں مثال موجود ہے. اب وہ بھی یہی مثال ہے کہ ان کے سامنے انہوں نے پہلے مطالبہ کیا کہ اگر آپ مطلب سچے نبی ہیں، آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. اللہ رب العزت کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. مطلب اتنا بڑا معجزہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، نہیں مان لے کر آئے. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس سے واپس آ کر یعنی معراج کے بعد آ کر کہا کہ میں راتوں رات میں نے بیت المقدس کی سیر کی ہے، میں نے آسمان کی سیر کی ہے، میں نے جنت دیکھی ہے، میں نے اللہ سے ملاقات کی ہے. ابو جہل نے پھر آپ کا مذاق کیا. پھر اس کے بعد یعنی انہوں نے مطلب صرف ایک ہے مذاق کرنا، ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، عقل کے خلاف ہے بات کہ کیسے رات میں ممکن ہو سکتا ہے. لیکن مکہ والوں کو یہ تو پتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے بیت المقدس کی سیر نہیں کی، مسجد اقصیٰ نہیں دیکھی. مکہ والوں نے آ کے سوال کیا آپ سے، اچھا بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کی کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ نے سب کچھ میرے سامنے کر دیا. جو وہ مجھ سے پوچھتے رہے کہ کتنی کھڑکیاں، میں گن کے بتا دیا کہ اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے دروازے ہیں. جو وہ چیز انہوں نے پوچھی بتا دی. اچھا وہ راستے میں فلاں قافلہ آ رہا تھا، وہ کب پہنچے گا واپس. یعنی اتنے سوال کیے، آپ نے سب کچھ بتا دیا. وہ سب کچھ سچا بھی تھا. انہوں نے مطلب جو مسجد اقصیٰ سے ہو کے آئے تھے انہوں نے کہا کہ واقعتاً اتنی کھڑکیاں، اتنے دروازے موجود ہیں. فلاں قافلہ جو انہوں نے کہا کہ مہینے کے بعد پہنچے گا، وہ مہینے بعد مکہ پہنچ گیا. یعنی اتنی بڑی نشانی تھی، پھر ایمان لے کر نہیں ہے. تو فرمایا کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لی ہیں، اب جتنی بھی نشانیاں ان کے اوپر نازل کر دی جائیں گی یہ ایمان نہیں لانے والے. اس لیے یہ نشانی آنے کا انتظار نہ کریں، جتنی مرضی قسمیں کھا لیں، اب ان کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسے وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے. وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے پہلے نشانی پر ایمان نہیں لے کر آئے، جس چیز کو ایک دفعہ جان لیا، جان بوجھ کر ایمان نہیں لے کر آئے، تو دوبارہ بھی ہم فرمایا کہ ان کے جو دل ہیں ان کو پھیر دیں گے، وہ ایمان نہیں لا سکیں گے، وہ نشانیوں پر ان نشانیوں کو قبول نہیں کریں گے. یعنی کوئی انسان جان بوجھ کر اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے تو آگے اس کے جو نافرمانی کے راستے وہ آسان ہوتے ہیں. اب میں جان بوجھ کر نماز چھوڑوں گا، ممکن ہے دوسری نماز پڑھنے کا بھی میرا دل نہ کرے. میں ایک دفعہ جھوٹ بولوں گا، میرا دوسرا جھوٹ بولنے کا راستہ آسان ہوگا. میں ایک دفعہ کوئی غلط کام کروں گا، دوسرا راستہ آسان ہوگا.
یعنی اللہ کی نافرمانی کریں گے تو نافرمانی کے دروازے کھلیں گے. انسان ایک نیکی کرے گا، اللہ دیگر نیکی کے مواقع پہ پیدا کرتا ہے. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے ایک دفعہ اللہ رب العزت کی بات جان بوجھ کر نہیں مانی تو اللہ رب العزت نے ان سے مزید ہدایت کی توفیق چھین لی ہے. اور یہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر بھی بیان فرمایا سورۃ ہجر میں آیت نمبر 14 اور 15 ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. چلیں اس کا ویسی ترجمہ دیکھ لیں. سورۃ ہجر میں آیت نمبر 14 اور 15 اللہ نے فرمایا کہ اتنے ان کے اوپر اللہ نے نشانیاں واضح بیان کر دی ہیں کہ اگر یہ آسمان کی طرف ان کے لیے دروازہ کھول دیا جائے، یعنی مشرکین مکہ کی طرف آسمان کا دروازہ کھول دیا جائے، یہ سیڑھی لگا کے آسمان کی طرف چڑھنے لگیں، یعنی اتنا بڑا مطالبہ کہ سیڑھی لگا کے آسمان کی طرف چڑھنے لگیں، تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پہ کسی نے جادو کر دیا. یعنی وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، سیدھا جواب دے دیا کہ یہ تو ہماری آنکھ پہ جادو ہوا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ اگر آسمان کی طرف سیڑھی لگا کے یہ آسمان کی طرف چڑھ بھی پڑے، وہاں سے بھی ان کو پتہ لگ جائے کہ نبی سچا ہے، انہوں نے پھر بھی ماننا نہیں ہے، یہی کہنا ہے کہ ہماری آنکھ پہ جادو ہو گیا، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ ان کو جو اللہ رب العزت نے نشانیاں دکھا دی ہیں، اس کے بعد ان کے دل جو ہیں، ان کی آنکھیں جو ہیں، اللہ نے ان کو پھیر دیا، وہ حق قبول کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے مردے گفتگو کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے لا کر جمع کرتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تو پھر بھی وہ ایسا نہ تھے کہ ایمان لے آتے مگر اگر اللہ رب العزت چاہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور لیکن ان کے اکثر جو لوگ ہیں وہ جہالت برتتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے جو پچھلی آیات میں بیان فرمایا کہ پھر یہاں پر بیان کیا کہ اللہ اگر فرشتوں کو بھی نازل کر دیتا، یہ فرشتوں سے کلام کر لیتے، فرشتوں کو دیکھ لیتے، فرشتے ان کو بتا دیتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی ہیں، جو دنیا سے لوگ جا چکے ہیں، مردے ہیں، قبروں میں سے کلام کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سچے نبی ہیں، یہاں ہر قسم کی نشانی ان کے سامنے لا کے جمع کر دیتے. فرمایا پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، پھر بھی یہ نشانیوں کو قبول نہ کرتے، پھر بھی انہوں نے یہی کہنا تھا کہ ہماری آنکھ پہ جادو ہو گیا، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اگر اللہ رب العزت چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی منشا کے خلاف ہے کہ اللہ رب العزت زبردستی کسی کو اسلام مسلط کرے، یہ اللہ کی منشا کے خلاف ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر جو لوگ ہیں ان کی جہالت برتتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ دل کی سختی کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ اگر دل سخت ہو جائے پھر اللہ رب العزت کی بڑی سے بڑی نشانی بھی انسان کے اوپر ایمان نہیں لے کر آ سکتی، انسان کو متاثر نہیں کر سکتی. اسی لیے دل کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے، ہر وقت اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمارے دل سخت نہ ہو جائیں. اور یہی ہے کہ گناہ جب انسان زیادہ کرتا ہے، حدیث کے مطابق آپ ایک گناہ کریں گے، ایک کالا نقطہ آپ کے دل پہ لگے گا، آپ نے توبہ کر لی، وہ نقطہ معاف ہو جائے گا. اگر آپ گناہ کرتے چلے جائیں اور توبہ نہ کریں، ایک ایک نقطہ لگ کے فرمایا کہ وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، اسٹیمپ لگ جاتی ہے، پھر اس کے واپسی کی امید نہیں رہتی. تو اس لیے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور استغفار کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے دل جو ہیں وہ معاف ہوتے رہیں، صاف ہوتے رہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو دشمن بنا دیا. یوحی بعضهم الی بعض، ان کا بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا ہے، یعنی یوحی ڈالتا ہے، بعضهم ان کا بعض، الی بعض بعض کے دل میں، زخرف القول غرورا، ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا ہے. ولو شاء ربک ما فعلوه، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. فذرهم وما یفترون، بس آپ چھوڑ دیجئے جو وہ جھوٹ کرتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں انسان کے، سچائی انسان کو نظر نہیں آتی، پھر اللہ رب العزت کے دین کے خلاف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا کسی بھی نبی کے خلاف جو لوگ ہیں وہ فرمایا کہ دشمن بنتے ہیں شیاطین کے، یعنی شیطان کے دوست بنتے ہیں، دین کے دشمن بنتے ہیں. فرمایا وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اور حدیث کے مطابق جو جنوں میں سے دشمن ہے وہ انسان کا نقصان کم کرتا ہے جو انسانوں میں سے دشمن ہے. یعنی اگر حدیث کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اگر جنوں سے پناہ مانگتا ہے نا، تو جو جن جو ہیں شیاطین کے، وہ چلے جاتے ہیں کہ یار یہ اس انسان نے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا، ہم اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتے. لیکن جو انسانوں میں سے شیطان ہے وہ کسی دوسرے طریقے سے ورگلائے گا. آپ نے اس کو گناہ کرنے کی دعوت دی ہے، آپ نے پناہ مانگ لیا، جو جن ہے وہ چلا جائے گا، جو انسان شیطان بنا ہوا ہے وہ جائے گا نہیں،
وہ کسی اور طریقے سے آپ کو ورگلائے گا، آپ نہیں، پھر بھی آپ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، وہ لوگوں کے پاس جائے گا، جو فلاں آدمی ہے نا وہ غلط ہے، وہ یہ اس کے اندر برائی ہے، وہ لوگوں کو آپ کے خلاف کر دے گا، پھر ایک دن آئے گا کہ لوگ آپ سے نفرت کریں گے، یار یہ اس آدمی کے اندر فلاں برائی ہے۔ وہ حقیقت میں شیطان جو انسان بیٹھا ہوا، وہ کوئی آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ شیطان ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکائے گا۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ جو نبی ہے اس کے جو دشمن ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں، وہ سازشیں کرتے ہیں خفیہ انداز سے، خوبصورت بات کر کے، یعنی ان کی جو بات ہوتی ہے وہ بظاہر بہت خوبصورت ہے، فرمایا کہ ملمہ کی ہوئی بات ہوتی ہے، یعنی بظاہر خوبصورت بات ہے لیکن وہ دھوکہ دینے کے انداز کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے خفیہ انداز سے، اور اگر اللہ رب العزت چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لیکن یہ اللہ کی منشا کے خلاف ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو ڈیل دی ہوئی ہے، اور یہ ہر دور میں ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو بھی دین کی بات کرے گا اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ہوگا۔ بلکہ بعض کا قول ہے، مجھے یاد نہیں کس کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دین کا کام کیا ہے اور آپ کے خلاف کوئی نہیں ہے تو آپ اپنے کام پہ نظر ثانی کریں، کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دین کا کام کریں اور آپ کے خلاف کوئی نہ ہو، کیونکہ یہ نبیوں کی طرف سے بھی چلتا آ رہا ہے کہ جب نبی بھی کوئی کام کرتا ہے دین کا تو نبیوں کے بھی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ دین کا کام کریں اور آپ کی کوئی مخالفت کرنے والا نہ ہو، تو آپ کو چاہیے کہ اپنی نیت پہ نظر دوڑائیں کہ میری نیت میں تو دو نمبری نہیں ہے، میری نیت میں تو دکھاوا نہیں ہے۔ اگر نیت میں دکھاوا آ گیا تو وہی آپ کا دشمن ہے۔ اگر آپ کی نیت بھی درست ہے پھر اپنے کام کو دیکھیں کہ میں صحیح دین کی بات کر رہا ہوں، کہ میں دین کی بات کر رہا ہوں، لوگ میرے خلاف نہیں ہو رہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور فرما دیے کہ فذرہم وما یفترون، ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیں، یعنی جو وہ لوگ باتیں کرتے ہیں کرتے رہنے دیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں کرتے رہنے دیں، آپ نے ان کو جواب نہیں دینا بلکہ آپ نے دین کا کام کرنا ہے، کیونکہ جو انسان صحیح دین کا کام کر رہا ہے اگر وہ دین کا کام چھوڑ کے ہر ایرے گرے کی بات کا جواب دے گا تو وہ اپنے دین کا جو کام کر رہا ہے وہ کام نہیں کر سکے گا۔ کہاں پہ وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے دین کا کام کر رہا ہے، کہاں پہ وہ لوگوں کے گھنٹہ جواب دے گا باتوں کے، ہر جگہ پر جا کے کمنٹ پڑے گا، میرے خلاف کس نے کمنٹ کیا وہاں پہ جواب دے گا، کبھی ویڈیو بنائے گا لوگوں کے خلاف کہ جو آپ میرے خلاف بات کر رہے ہو۔ تو کہ چاہیے کہ فرمایا کہ ان باتوں کو چھوڑ دیں، جو وہ کرتے ہیں کرتے رہنے دیں۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہی وہ برائیاں کریں جو وہ کرنے والے ہیں۔ یعنی پچھلی آیت میں انسان سوچے کہ اللہ رب العزت اگر چاہے تو اللہ جو نبیوں کے دشمن ہے، انسانوں کے دشمن ہے، دین والوں کے دشمن ہے، چاہے وہ انسان ہے یا شیاطین ہے، جن ہے، اللہ ان سے بدلہ کیوں نہیں لیتا؟ اللہ نے ان کو ڈیل کیوں دی ہے؟ یہاں پر اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے، وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ کچھ دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھوٹ کی تلاش میں ہیں۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سچی بات کرنا پسند ہے، سچ بات قبول کرتے ہیں، آپ ان کے سامنے سچی بات کریں گے، چاہے آپ ان کو شکل و صورت سے آپ ان کو اچھے نہیں بھی لگتے، لیکن وہ کہے گا یار یہ بندہ بات سچی کرتا ہے اس لیے اس کی بات مان لو۔ اب جو دین کی بات کرتے ہیں اکثر طور پر لوگ ان کو پسند نہیں کرتے کہ یار یہ ہر وقت دین کی بات کرتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی سوشل میڈیا پہ ایسی بات نظر آئے گی جو دین والوں کے خلاف ہوگی وہ فوراً اس کو قبول کریں گے۔ دیکھا یہ دین والے ایسا کام کرتے ہیں، دیکھا یہ دین والے ایسا کرتے ہیں، مطلب وہ جو دین کی حق بات ہے اس کو قبول نہیں کرتے، وہ 100% بھی بات سچی ہو قبول نہیں کرتے، لیکن جو غلط بات ہے وہ 1% بھی کیوں نہ اس کو قبول کر کے لوگوں کے درمیان وائرل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس لیے اللہ نے ایسے کیا کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جو اس چیزوں کو پسند کرتے ہیں کہ غلط کام ہونے چاہیے، شیاطین کا ساتھ دینا چاہیے، نبیوں کے اور دین والوں کے دشمن بننے چاہیے، وہ ان کے ساتھ مل جائیں، یعنی ان کے دل اللہ رب العزت آپس میں ملا دے، جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ کرتے رہیں۔ آپ نے پریشانی ہونا کہ ان کا کام ہی یہ تھا، ان کے دل میں اصل میں ایمان تھا ہی نہیں، ایمان کمزور تھا، وہ چاہتے یہ تھے کہ ہم دین کے خلاف بات کریں، اس لیے وہ دین کے خلاف بات کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے کوئی بھی سوشل میڈیا پہ کوئی بھی بات آتی ہے وہ اس کو اٹھا کر وائرل کرتے ہیں کہ یہ کام دین والے کر رہے ہیں لہٰذا ہم دین کے قریب نہیں جانا چاہتے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب مفصل نازل کی ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ بِالْحَقِّ، وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یعنی وہ لوگ جو دین کے خلاف بات کرتے ہیں
یا مشرکین مکہ ہیں، فرمایا کہ کیا میں ایسا حاکم تلاش کروں، منصف تلاش کروں جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے کہ کون حق پہ ہے کون غلط ہے؟ فرمایا وہی ذات ہے جس نے کتاب نازل کی ہے تفصیل کے ساتھ. یعنی جس آدمی کو بھی اب یہ شک ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی نہیں ہیں، وہ قرآن کا مطالعہ کر لے، قرآن پڑھ لے. اگر قرآن پڑھنے کے بعد بھی اس کے بات مکمل نہیں ہوتی، اس کو دلیل نہیں ملتی، پھر اس کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ جتنے بھی لوگ تھے جن کا اعتراض تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی نہیں ہیں، ان کے سارے اعتراضات کے جواب اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے. کوئی کسی کی یہ سوچ تھی کہ اللہ رب العزت نے کہا یہ کلام نہیں ہے، اللہ نے یہ چیلنج کر دیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ بشر کا کلام ہے جیسا کلام لے کر آ جاؤ. کوئی مشرکین مکہ میں سے بھی کوئی کلام نہیں لا سکا، حتیٰ کہ وہ کہا جاتا ہے کہ پہلے بیت اللہ کے پاس سالانہ ان کا مشاعرہ ہوا کرتا تھا مشرکین مکہ کا، کہ سالانہ طور پر وہ شعر و شاعری کا مقابلہ ہونا، جس کا شعر سب سے اچھا ہوتا تھا وہ بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا. وہاں کا ایک بہت بڑا کوئی شاعر تھا، مجھے نام یاد نہیں، اس نے جب دیکھا کہ وہاں پر کسی نے سورۃ کوثر لٹکائی ہوئی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یہ سورت کسی نے لٹکائی ہوئی ہے. جب اس نے، وہ شاعر بہت بڑا تھا، تقریباً یہ سمجھ لیں کہ ہر سال وہ ٹاپ کرتا تھا، اس کا شعر لکھا جاتا تھا. جب اس نے یہ سورت پڑھی تو اس نے بھی یہی کہا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی دوسری مطلب انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی فصاحت آ گئی ہے. یعنی مشرکین مکہ جو ہے فصیح عربی ہیں، وہ مانتے ہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح ایک حکیم تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ مطلب حکمت کرتا ہے، اس کو لوگوں نے کہا کہ یار یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ ہے نا، یہ مطلب ان کا نعوذ باللہ ذہنی توازن درست نہیں ہے، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، یعنی ہوائی باتیں کرتے ہیں. تو آپ ان کی نبض چیک کریں. وہ ٹائم ہے ابھی بہت ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی نبض چیک کریں کہ کیسی باتیں کرتے ہیں. اس نے آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبض پکڑی، کہا کہ آپ کلام کریں، کوئی مطلب کچھ بولیں گے تو میں سنوں گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جمعہ کے جو خطبہ ہے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، وہ آپ نے پورا خطبہ پڑھا. اس نے کہا پھر پڑھو. آپ نے پھر پڑھا. اس نے کہا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ نا جو کلام ہے جو اس کے اندر تاثیر ہے وہ انسان کے کلام کی نہیں ہو سکتی، وہ بھی مان لیا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے جتنے اعتراضات ہیں وہ سارے قرآن کے اندر بیان کر دیے ہیں، ختم کر دیے ہیں. تو فرما دیے قرآن جو ہے وہ تفصیل ہے. یعنی آپ جس کو بھی کوئی شک ہے آپ قرآن کھول کر فیصلہ کر سکتے ہیں. اور جو لوگ اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ حق ہے. فلا تکونن من الممترین، آپ کو کہا گیا کہ آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں. حقیقت میں یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دین کے متعلق، جیسے پچھلی آیت میں آیا کہ جو لوگ دین کے خلاف بات ہے اس کو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا بناتے ہیں، تو آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو کہ دین کی بات صحیح ہے یا غلط ہے. جس کو بھی دین کے بارے کوئی بات ہو، یعنی جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہر گروہ کہتا ہے، ہر مذہب فرقہ کہتا ہے کہ میں درست ہوں باقی غلط ہے. دیوبندی کہیں گے بریلوی غلط ہے میں صحیح ہوں، اہل حدیث کہیں گے سارے غلط ہیں میں صحیح ہوں، شیعہ کہیں گے ہم صحیح ہیں باقی غلط ہیں. فرمایا جس کو بھی ایسے لگے وہ اس کو چاہیے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وہ قرآن کے اوپر بات تولے، جس کی بات قرآن کے موافق ہے اس کی بات کو مان لے، جس کی بات حدیث کے موافق ہے مان لے، باقی سب کی باتوں کو چھوڑ دے، شک کرنے والوں میں مبتلا نہ ہو. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، اور تیرے رب کی بات سچ ہے، وعدلا، اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی. لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. وہو السمیع العلیم، اور وہی سب کچھ جاننے والا سننے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت کا کلام ایسا ہے کہ جو سچ پہ مبنی ہے، اس میں جھوٹ کا شبہ کوئی اندیشہ نہیں ہو سکتا. وعدلا، اور انصاف کے لحاظ سے کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا گیا. لا مبدل لکلماتہ، دنیا کا کوئی ایسا قانون نہیں کہ جو کبھی بن جائے اور ابدی قانون بن جائے کہ آخر تک یہ قانون رہے گا سوائے قرآن کے فیصلے کے. قرآن کا جو فیصلہ ہے اس کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ رب العزت کی ذات سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. وَإِن تُطِعْ، اور اگر آپ پیروی کریں، اکثر من فی الارض، جو اکثر ہے ان لوگوں کی جن کی اکثریت ہے زمانے میں، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. ان یتبعون الا الظن، وہ تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکل دوڑاتے ہیں. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز سے منع کیا گیا کہ آپ نے میجورٹی کی پیروی نہیں کرنی. یہ نہیں دیکھنا کہ اکثر لوگ اس طرف ہیں. اکثر طور پر ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اکثریت کی رائے کو دیکھا جائے گا، اکثریت بے شک غلط ہو یا صحیح ہو. اکثریت کی رائے کا دین اعتبار نہیں کیا، دین اعتبار کیا چاہے بندہ اکیلا ہی ہو
اگر اکثریت کی رائے کو دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اکثریت کی رائے یہ تھی کہ بتوں کی پوجا کرنی چاہیے. صرف ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جو کہتے ہیں کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی. اس لیے جمہوریت کے خلاف جو لوگ ہیں وہ بھی اسی لیے بات کرتے ہیں. اس میں سے پہلا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جمہوریت میں یہ ہے کہ آپ نے اکثریت کی رائے کو ماننا ہے. اکثریت چاہے غلط ہیں یا درست ہیں اس کی بات نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے منع کیا کہ آپ نے اکثریت کی بات کو نہیں ماننا، کیونکہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ نافرمانوں کی ہوتی ہے. قرآن نے اکثر جگہ پر کہا کہ اکثرهم لا یعلمون، اکثر جو ہیں وہ جاننے والے نہیں ہیں، اکثر جو ہیں وہ شکر کرنے والے نہیں ہیں، اکثر ہیں اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. تو قرآن کے مطابق اکثریت جو ہے وہ نافرمان کی ہے، قلت جو ہے وہ نیک لوگوں کی ہے. بلکہ آپ نے شاید دیکھا ہو رمضان ٹرانسمیشن جو چلتی ہیں 2 سال 3 سال پہلے کی بات ہے، حنیف قریشی صاحب نے اہل حدیثوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ ہیں ہی کتنے، آپ کی تعداد ہی کتنی ہے، آپ تھوڑے سے تو ہیں. اس پہ بھی انہوں نے یہی جواب آگے سے اہل حدیث عالم نے دیا تھا کہ اکثریت کو تو اللہ نے ناپسند کیا، اکثریت تو ہے ہی اللہ کے مطابق نافرمان ہے، قلت ہی اللہ رب العزت کو پسند ہے، قلت ہی سیدھے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں. تو یہ قلت کا انہوں نے تو تانا اس انداز میں دیا تھا کہ قلت سے مراد لیا جاتا ہے کہ زیادہ تر نان مسلم. تو انہوں نے تانا اس حساب سے دیا کہ آپ کی اکثریت کتنی ہے، قلت تو آپ کی ہیں، تھوڑے سے تو لوگ ہیں. اب دیکھ لیں کہ اگر معاشرے میں ہم دیکھ لیں کہ اہل حدیثوں کو دیکھ لیں دیگر مذاہب کے حوالے سے، شیعہ بھی تعداد میں بہت زیادہ ہیں، دیوبندی بھی بہت زیادہ ہیں، بریلوی تو بہت ہی زیادہ ہیں، اہل حدیث جو ہیں وہ بہت ہی کم ہیں. کون صحیح ہے کون غلط ہے ہم اس پہ نہیں جائیں گے، لیکن بات ہے کہ کسی کو ایسا تانا دینا ہی نہیں چاہیے. اور ہمارے ہاں بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا کہ جو اکثریت ہے وہ صرف خواہشات کی پیروی کرتی ہے، ان کے اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں، اپنی بنائی ہوئی سوچ ہے، اسی کی پیروی کرتے ہیں، صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے ان کے پاس. اور آج ہم بھی دیکھ لیں کہ اکثر جو دیکھا جائے دین کی بات ہم سنتے کن لوگوں کو ہیں، اسکالرز ہمارے کون ہیں کہ جو بولنے میں اچھے ہیں، جو اداکار ہیں بولنے میں اچھے ہیں، وہ 4 لفظ ان کو انگلش کے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار اس کا بولنے کا سٹائل بہت اچھا ہے، اس نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، اس کے جو رہن سہن ہے وہ ایک لگژری لائف گزار رہا ہے. ہم کہتے ہیں اس سے دین کی بات سننی ہے. یہ چاہے کہ اس کی دوسری طرف دیکھا جائے کوئی ایسے عالم دین جس کا رہن سہن بھی ایک بالکل سادہ مزاج ہے، نہ اس کے پاس کوئی اچھی گاڑی ہے، نہ کوئی اچھے کپڑے ہیں، وہ سادہ مزاج ہے، عام گفتگو کرتا ہے، لیکن بات وہ حق کی کرتا ہے. ہم اس کو نہیں سنتے، لوگ اس کو سننا پسند نہیں کرتے کہ اس کو سنتے ہیں تو بوریت ہوتی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کنٹینٹ کس کا صحیح ہے، بات کرتا کون ہے، دلائل کی روشنی میں کون کرتا ہے. جو ہم جن کو سنتے ہیں، جو ان کو آپ نے کہا اداکار، آپ ان کو دیکھیں کہ وہ قرآن کا ایسا ایسا ترجمہ کر دیں گے، وہ قرآن کی ایسی ایسی بات کر دیں گے کہ اللہ نے قرآن میں یہ بات کیا، انداز ان کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم انداز کو پسند کر لیتے ہیں. اس لیے اللہ نے جو میجورٹی ہے اس کی بات سے سننے سے منع کیا. اور ایسے لوگ جن کا رہن سہن جو ہے یا جن کا کنٹینٹ اچھا نہیں ہے، ہم صرف یہ کہہ لیں کہ دین کی بات وہ کرے، وہ سنے کہ جو دلائل کی روشنی میں کرے، جو صرف آپ کو وہ سائنس کی بات کرتا رہے، سائنس کے متعلق کی بات کرتا رہے اور اس کو قرآن سے جوڑتا رہے، کوئی آپ کو ریفرنس قرآن کا نہ پیش کر سکے، کوئی حدیث کا ریفرنس پیش نہ کرے، آپ اس کی بات کو نہ سنیں. بلکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہیری پوٹر جو ہے، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیری پوٹر کی کہانیاں پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، پتہ ہے کہ وہ سارا جھوٹ ہے، ایک عارضی کہانی بنائی ہوئی ہے. بلکہ میرا جامعہ کا دوست تھا، بڑا وہ جامعہ میں بھی بہت وہ پڑھنے والا لائق تھا، وہ باقاعدہ اس نے وہ کہتا ہے کہ میں نے 4 سے 5 دفعہ پوری بک پڑھی ہوئی ہے. اس نے آن لائن منگوا کے اپنے گھر رکھی ہوئی ہے، اسٹوریز اس کی کئی دفعہ وہ پڑھ چکا ہے کیا ایک قصہ کہانی ہے بس. مطلب پتہ ہے کہ وہ جھوٹی بات ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ جی وہ پڑھنے میں مزیدار ہے، دیکھنے میں وہ مزہ آتا ہے اس کو، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. تو دین کے بارے ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے. دین کے بارے ہم اسی سے سیکھیں جس کا بیان کرنے کا انداز جیسا بھی ہو، لیکن دلائل کی روشنی میں بات کرے، حق بات کرے. ہمیں اسے ہی ترجیح دینی چاہیے، اسی انسان کے متعلق، اسی سے ہم نے دین کو سمجھنا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کر دیا کہ جو خواہشات اکثریت ہوتی ہے وہ خواہشات کی پیروی کرنے والی ہے، اور صرف وہ اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں، صرف وہ اندازے لگاتے ہیں. اندازہ انسان کا درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسان یہ تصور کرے کہ میں نے سنجیدہ لوگوں کی بات سننی ہے جو صحیح بات کرتے ہیں، چاہے ان کا انداز جیسا بھی ہو. اکثریت کی بات صرف اس لیے ماننا کہ اکثر حق پر ہو سکتے ہیں. اکثریت اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے. معیار چاہے ایک انسان ہو، لیکن حق بات کرنے والا ہو، وہی اللہ کے ہاں وہ معیار ہے. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جاننے والا ہے. یعنی کون ایسی باتیں سن کر بھٹک رہا ہے اور کون ایسی باتیں سن کر ہدایت پا رہا ہے،
اصل فیصلہ اللہ رب العزت ہی کرنے والے ہیں. یعنی ہر وقت انسان کو انسانوں کی عدالت میں اپنے آپ کو سچ ثابت نہیں کرنا چاہیے. ہاں کبھی معاملہ ایسا ہو کہ آپ کی ذات پہ بات آ رہی ہے اور آپ دنیا میں کسی آپ قانون میں پھنس رہے ہیں، جرم میں پھنس رہے ہیں، تو آپ اپنی ذات کو ثابت کریں. اگر معاملہ ایسا ہے کہ دین کا معاملہ ہے اور اگر آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ثابت نہیں بھی کرتے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہو، تو آپ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. اللہ رب العزت ہی فیصلہ کرنے والے ہیں روز قیامت کہ کون انسان ہدایت پر تھا اور کون گمراہ تھا. اصل مقدمہ اللہ رب العزت کی عدالت میں پیش ہونے والا ہے. فَكُلُوا مِمَّا، تو اس سے کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ رب العزت کا نام لیا گیا ہے. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو. اصل میں یہاں پر اس لیے اللہ رب العزت نے کہا گیا کہ وہ چیز کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. یہ سورت بنیادی طور پر مکی ہے. کہا جاتا ہے کہ روایات کے مطابق کہ یہودی علماء نے مشرکین مکہ کو ایک بات کہی کہ آپ یہ بات جا کر مسلمانوں کے نبی کو پیش کریں کہ یہ بات کیسی ہے کہ ایک جانور وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت خود مار دیں، یعنی جو طبی موت مر جاتا ہے. شریعت نے بیان کیا کہ اس جانور کو آپ نے نہیں کھانا، یعنی جو خود مر جائے آپ اس کو نہیں کھا سکتے، وہ آپ کے لیے حرام ہے. اور دوسری طرف ایک جانور جس کو آپ اللہ کے نام پر خود ذبح کر دیں وہ آپ کے لیے حلال ہے. یعنی ایک جانور کو اللہ مار دے وہ آپ کھا نہیں سکتے، جس کو آپ خود چھری پھیرتے ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں. یہ آپ کا کیسا قانون ہے؟ تو یہ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا تھا کہ جس پر آپ نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا وہ آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ اللہ رب العزت کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں. یعنی ان لوگوں کی پیروی نہ کریں جو آپ کو مطلب اگلی آیات میں اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو حلال ہے وہ چیزیں حلال واضح بیان کر دی ہیں. اب اللہ ہی کا حکم ہے کہ جس کو تم نے اللہ کے نام پر ذبح کیا تم وہ کھا لو، جو طبی موت مار جائے اس کو نہیں کھانا. تو ایسی باتوں میں نہ پڑیں جو شک والی ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہدایت نازل ہوئی ہے اس کو آپ مان کر آپ اطمینان قلب کے ساتھ اس چیز کو کھا سکتے ہیں کہ جس کو آپ نے اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے. وما لکم، اور تمہیں کیا ہے، اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ تم اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. وقد فصل لکم، اور حالانکہ بلا شبہ اس نے بیان کر دیا ہے تمہارے لیے، چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں. ما حرم علیکم، جو اس نے تم پر حرام کی ہیں. الا ما اضطررتم الیہ، مگر جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور بے شک بہت سے لوگ اپنی خواہشوں کے ساتھ کچھ جانے بغیر یقیناً گمراہ کرتے ہیں. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک آپ کا رب ہی حد سے بڑھنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے. یعنی اللہ نے یہاں پر اس پچھلی آیت میں جو ذکر کیا تھا یہاں بیان کر دیا کہ اللہ نے حرام کردہ چیزیں واضح بیان کر دی ہیں. اب اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ حلال ہے. اب اللہ کا نام لے کر انسان کسی چیز پر چھری پھیرے تو وہ اللہ رب العزت کے نزدیک حلال ہے. فرمایا بلا شبہ شک میں نہ پڑو. اور مجبور سے مراد یہ ہے کہ جیسے فرمایا کہ حرام چیز حالت مجبوری میں جائز ہے. مجبوری یہ ہے کہ آپ کے اوپر موت کی کیفیت آ رہی ہو رہی ہے بھوک کی وجہ سے، کوئی حلال چیز آپ کے پاس میسر نہیں ہے، تو آپ اتنی مقدار میں کھا سکتے ہیں کہ آپ کی جان بچ جائے. اب یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی حرام چیز پڑی ہے اور آپ آدھی روٹی کھا کے اپنے آپ کو مثال بچا سکتے ہیں، تو آپ کہیں کہ چلو مجبوری ہے، چلو آج 3 روٹیاں کھا لیں. شراب پر یہ پڑی ہے سامنے، کچھ کھانے کو نہیں ہے، کچھ پینے کو نہیں ہے، تھوڑا سا آپ یہ ہے کہ 2 گھونٹ شراب کے پی لیں تو چلو آپ کی جان بچ سکتی ہے. آپ کے چلو آج موقع تو ملا ہے 2 گلاس شراب کے پی لیں، چلو انجوائمنٹ صحیح، کیونکہ مجبوری ہے. مجبوری صرف اتنی ہے قرآن کے مطابق کہ جس سے آپ کی جان بچ جائے. اس سے زیادہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ انسان زیادتی کرنے والوں میں ہوگا وہ اس کا عذر قابل قبول نہیں ہے. اور یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ جو اکثر لوگ ہیں وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے انسان کو گمراہ کرتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ خواہشات کی یہ ہے کہ ان کو علم ہی نہیں ہے، صحیح بات کا علم نہیں ہے، لیکن وہ اس فیلڈ میں آگے ہیں، آگے وہ لوگوں کو اب گمراہ کرنے لگ گئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ علم ہے لیکن وہ خواہشات کی سراسر پیروی کرتے ہیں. پتہ ہے کہ یار یہ صحیح بات ہے لیکن اگر یہ کروں گا تو مجھے مطلب دنیاوی طور پہ بھی فائدہ ہے. جیسے اگر میں لوگوں کی دل کی بات اگر میں بیان کرنے لگ جاؤں، ہر وقت وہی بات کروں جو لوگ پسند کرتے ہیں، لوگ پھر مجھے مطلب پسند کریں گے. مجھے یہ ہے کہ میں ان سے کوئی مفاد لے سکتا ہوں، تو میں لوگوں کی جو خواہشات ہیں اس کی پیروی کروں گا، ان کی کہی ہوئی باتیں ہی بیان کروں گا. اب اس میں یہی دیکھ لیں کہ اگر ہم ذبح کرنے والی بات کو لے لیں کہ جو علم نہیں ہے یا خواہشات کی پیروی ہے، اب اگر اللہ نے خود بیان کر دیا ہے کہ جس چیز پر آپ نے اللہ کا نام لیا وہ آپ کے لیے حلال ہے، اب میں خواہشات کی پیروی کروں کہ جیسے یہودیوں نے مشرکین کو کہا کہ آپ جا کے یہ سوال کریں، جب شریعت نے خود بیان کر دیا کہ ایک چیز آپ نے اللہ کے حکم پر ذبح کر دیا تو آپ کے لیے حلال ہے،
اب صرف خواہشات کی پیروی ہی ہے کہ میں اس کو اپنے اوپر حرام کر لوں کہ نہیں میں نہیں کھانا چاہتا تو میں نہیں کھاؤں گا، یہ صرف خواہش کی پیروی ہوگی یا علم کی کمی ہوگی؟ اللہ نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ یہ حلال ہے تو ہم اس کو حلال ہی سمجھیں گے. لیکن یہاں پر فرمایا کہ ان کثیرا لا یضلون باہوائہم، کہ جیسے یہودیوں نے مشرکوں کو گمراہ کیا بغیر علم کے، گمراہ کیا کہ یہ سوال جا کے مسلمانوں کے سامنے پیش کرو. فرمایا کہ آپ کا رب جاننے والا ہے کہ کون زیادتی کرنے والا ہے، کون گمراہ کرنے والا ہے. لیکن جو گمراہ کرنے والے اکثر لوگ ہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں یا اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ کرتے ہیں. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ظاہر گناہ کو بھی چھوڑ دو اور اس کے چھپے کو بھی چھوڑ دو. ان الذین یکسبون الاسم، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جس کا وہ ارتکاب کرتے ہیں. یعنی اسم سے مراد یہ ہے، اس کی دو تعریفیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ کا حق اگر اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں تو وہ بھی گناہ ہے، اسم مراد ہے. اور دوسری تعریف صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ اسم کیا ہے، گناہ کیا ہے. آپ نے اس کی تعریف یہ کی تھی کہ جس کا کھٹکا آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، یعنی میں کوئی کام کرنے لگوں، میرے دل میں، مطلب ایک مفتی ہمارے اندر بھی بیٹھا ہے، میرے دل سے کھٹکا آ جائے کہ یار یہ چیز ہے جو ہے وہ غلط ہے. اور دوسری آپ نے اس کی بات بیان کی کہ اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں کوئی کام کرنے لگوں تو مجھے ڈر یہ ہو کہ یار یہ کام کہیں لوگوں کو نہ پتہ لگ جائے میں ایسے کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں چوری کرنے لگوں گا، میرے ذہن میں خیال تو ہے کہ یار یہ غلط کام ہے، لیکن میں چلو پھر کرتا ہوں کہ میری مجبوری ہے، میری خواہش ہے، میری کوئی بھی چیز ضرورت ہے، میں چوری کر رہا ہوں. لیکن دوسری چیز کہ میں اس چیز سے بچوں گا کہ کہیں لوگوں کو نہ پتہ لگ جائے کہ میں نے یہ چیز چرائی ہے. یہ آپ نے گناہ کی تعریف بیان کی کہ ایک تو انسان کے دل سے آواز آ جائے، کھٹکا پیدا ہو جائے کہ یہ غلط ہے، اور دوسرا انسان یہ اس پہ خواہش کرے کہ یہ چیز لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یہ گناہ ہے. اور فرمایا کہ ظاہری گناہوں سے بھی بچ جاؤ، باطنی گناہوں سے بھی، یعنی پوشیدہ جو گناہ ہے انسان لوگوں سے چھپ کے کرتا ہے اس سے بھی بچ جائیں. اور جو ظاہری اعلانیہ گناہ، یعنی لوگوں کے سامنے آپ نماز کا وقت ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ لوگوں کا حق کھا رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے، یہ ظاہری گناہ ہے. فرمایا دونوں گناہوں سے بچ جاؤ. لیکن جس نے غلط کام کیے پھر اس کا نتیجہ برا ہی ہوگا، غلط کام کا برا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت عنقریب انسان کو جزا دے گا جس نے بھی برے کام کیے ہیں. اللہ یہ کہ انسان توبہ کر کے باز آ جائے تو وہ اللہ رب العزت اس کو معاف کرنے والا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس میں مت کھاؤ جس پر اللہ رب العزت کا نام نہیں لیا گیا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بلا شبہ یقیناً سراسر نافرمانی ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیطان، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اپنے دوستوں کے دلوں میں ضرور باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر آپ نے بھی ان کا کہنا مان لیا تو بلا شبہ یقیناً آپ بھی مشرک ہو گئے. یعنی اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ عام حالات میں تو یہ ہے کہ اگر جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ آپ نہ کھائیں. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ گناہ ہے. جانتے بوجھتے آپ نام نہ لیں اور آپ کے ذہن میں خیال بھی نہ ہو کہ میں نے اللہ کے نام پر ذبح کیا تو اس کو آپ نہیں کھا سکتے. لیکن اگر بھول چول ہوئی ہے کہ مطلب جیسے ہم یہ حساب لگا لیں کہ کسائی ہیں، اب وہ روزانہ کا ان کا کام ہے کہ 100 مرغیوں پہ چھری پھیرنی ہے، 200 پہ پھیرنی ہے، وہ ہر وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں. اگر کبھی بھول چول ہو گئی ہے، غلطی سے پھیر دیا، کسی اور طرف دھیان تھا، تو ان کے ذہن میں ایک تو خیال ہے کہ ہم نے اللہ کے نام پہ ذبح کریں، اور دوسرا بھول چول ہے وہ معاف ہے، وہ اللہ رب العزت نے معاف کیا. لیکن جانتے بوجھتے انسان ایسا کرے تو یہ اللہ رب العزت نے کو پسند نہیں ہے، فرمایا یہ گناہ ہے. اور سیدہ عائشہ کی بھی ایک روایت ملتی ہے کہ جب نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے مطلب کلمہ پڑھا، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے جانور یا نہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں. عمومی ہمارا یہی گمان ہے کہ جو مسلمان ہے وہ اللہ کے نام پہ ذبح کرے گا، اللہ یہ کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس نے فلاں کے لیے ذبح کیا ہے، فلاں کے نام اس نے دیگ چڑھانی ہے، نظر و نیاز کرنی ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن عمومی طور پہ جو مسلمان ذبح کرتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ کرتے ہیں. اس لیے عام حالات میں، اور کوئی خاص دن بھی نہ ہو، جیسے 11ویں کا دن نہ ہو، کوئی محرموں کے دن نہ چل رہے ہوں، ربیع الاول کا مہینہ نہ چل رہا ہو، عام حالات میں کوئی آپ کے گھر کھانا آتا ہے تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ کوئی ختم وغیرہ کا تو نہیں ہے تو آپ کھا سکتے ہیں. آپ ان سے پوچھ لیں اگر ختم کا تو آپ معذرت کر لیں، اس کو خود نہ کھائیں. لیکن فرمایا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، جو شیاطین ہیں یعنی شیطان جو ہے وہ ان کے دوست انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جانوروں میں سے، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں.
وہ اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں، یعنی خفیہ بات بتاتے ہیں کہ اس انداز سے آپ مسلمانوں کے خلاف بات کریں۔ اس میں آپ یہ بات بھی شامل کر سکتے ہیں کہ جیسے یہودی علماء نے مشرکینوں کو بات خفیہ انداز سے کہی کہ آپ یہ مسلمانوں کے سامنے پیش کریں، وہ بات بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر آپ نے ان کی اطاعت کر لی تو آپ بھی مشرک ہیں، یعنی شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو مان لینا۔ یہی شرک کی تعریف ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ہم غیر اللہ کی بات کو مان لیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو اگر آپ نے بھی ان کی بات مان لی تو آپ بھی شرک کرنے والے ہیں، آپ بھی مشرک ہوں گے۔ اور اس میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر لیے تو اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول، قرآن نے یہ فیصلہ بیان کیا کہ جو مشرک لوگ ہیں وہ اپنے علماء کو، اپنے بڑوں کو رب مانتے ہیں۔ تو کہا کہ ہم ان کو رب تو نہیں مانتے، جیسے اللہ نے بیان کیا کہ جو مشرک ہیں وہ اپنے بڑوں کو رب مانتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول، ہم رب تو نہیں مانتے اپنے بڑوں کو، اپنے علماء کو رب تو نہیں مانتے۔ کہا کہ کیا تمہارا اگر بڑا کہہ دے، تمہارا عالم کہہ دے کہ یہ چیز حلال ہے، تم اس کو حلال کہتے ہو؟ کہا کہتے ہیں۔ کہا وہ کہہ دے کہ یہ چیز حرام ہے، حالانکہ وہ چیز حلال ہو، تم کہتے ہو نا کہ یہ حرام ہوگی؟ کہا حرام ہے۔ کہا یہی چیز ہے، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کو مان رہے ہو، یہی رب ماننا ہے کہ اللہ کا حکم ہے یہ چیز حلال ہے، تم اللہ کے مقابلے میں کسی بات کو اس انداز سے مانو کہ حرام قرار دو، تو یہی رب ماننا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعریف کی تھی۔ اور آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ واضح احادیث آ جانے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے امام کا یہ قول ہے، یعنی ایک طرف حدیث واضح، حدیث صحیح ہے، لیکن ہمارے امام کا قول آ گیا اس لیے ہم یہ حدیث نہیں مان رہے، تو یہ بھی ایک قسم کا رب ماننا ہی ہے قرآن کی آیت کے مطابق۔ اس میں نے آپ کو شروع میں بھی پہلے مثال پچھلے رمضان شاید بیان کی تھی کہ ایک تفسیر کے اندر لکھا گیا کہ قرآن نے بیان کیا کہ دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ تمام احادیث سے بھی یہی ثابت ہے کہ 2 سال ہے۔ ایک تفسیر ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 3 آیت پیش کی، کہ تفسیر میں وہ آیت کے نیچے ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت کے مطابق ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے گی۔ احادیث صحیح احادیث کی روشنی میں یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے گی۔ 3 ائمہ کا قول ہے کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے گی، لیکن ہمارے امام کا قول یہ ہے کہ 2.5 سال دودھ پلایا جائے گا، لہٰذا ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو 2.5 سال دودھ پلائے۔ یعنی وہ یہ چیز مان رہے ہیں کہ قرآن کا فیصلہ، صحیح حدیث کا فیصلہ، 3 ائمہ کا فیصلہ یہ ہے کہ 2 سال دودھ پلانا ہے، لیکن ہمارے امام کا قول ہے کہ 2.5 سال دودھ پلانا ہے، لہٰذا 2.5 سال دودھ پلانا ہے۔ یہ چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ جو مشرک لوگ تھے انہوں نے اپنے جو پیر تھے، اپنے علماء تھے، ان کو رب مان لیا تھا۔ رب ماننا یہی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو اتنی ویلیو دے دینا۔ اوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی، یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کمن، اس شخص کی طرح ہے، مثلہ، جس کا حال یہ ہے، فی ظلمات، کہ وہ اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اس سے نکلنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافروں کے لیے وہ عمل خوش نما بنا دیے گئے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر میتہ سے مراد حقیقی طور پہ مرنے والا مراد نہیں لیا، بلکہ اس سے مراد وہ ہے کہ جو ایک آدمی غیر مسلم تھا یا سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا تھا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ یعنی ترجمہ یہ ہے کہ اب وہ شخص جو مردہ تھا، مردہ سے مراد اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، اللہ اس کو سیدھے راستے پر لے آئے، مسلمان ہو گیا، پھر ہم نے زندہ کیا، یعنی زندہ کرنے سے مراد اس کو ہدایت دے دی، اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی، یعنی روشنی سے مراد وہ ہدایت، وہ نور، جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ یعنی پہلے وہ ایک معاشرے میں رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ کا ہے، لوگ گناہ کرتے ہیں وہ بھی گناہ کرتا ہے، لوگ شرک کرتے ہیں وہ بھی شرک کرتا ہے، لیکن فرمایا اس کو اللہ نے زندگی دی، یعنی ہدایت دے کر اسی لوگوں کے درمیان پھرتا ہے۔ فرمایا کہ اب اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھیرے میں ہے، یعنی جو ابھی تک کافر ہے، جو ابھی تک شرک کے راستے پر ہے، جو ابھی تک سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، کیا ان دونوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جیسے قرآن نے دوسری جگہ پر بیان کیا کہ دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں، کیا سننے والا اور نہ سننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، فرمایا ایسے ہی ایک ہدایت والا انسان، ایک سیدھے راستے پہ چلنے والا انسان اور گمراہ انسان آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اللہ نے فرمایا کہ مزین ان کے لیے دنیا کا عمل کر دیا گیا ہے جو کفر کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کا علم یہ ہے
کہ وہ ظاہری طور پر جو دنیا کا جاہ و جلال ہے، دنیا کا علم ہے، وہ تو ان کو پتہ ہے، اور وہ اسی علم میں مزین اپنے آپ کو کیے ہوئے ہیں، اسی علم میں کھوئے ہوئے ہیں. ان کو آخرت کے علم کی کوئی فکر نہیں ہے، آخرت کے علم سے غافل ہیں، آخرت کی فکر سے بھی غافل ہیں. وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ صرف دنیا کی غرض سے کرتے ہیں، آخرت کی غرض سے نہیں کرتے. اگر کوئی انسان آخرت کی غرض سے کام کرے اور دوسرا انسان ایسا ہو جو صرف دنیا کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے، اس کے کام میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. آپ مثال لے لیں کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو فکر صرف دنیا کی ہے، تو آپ حلال حرام طریقے سے بھی مال لیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس 5 لاکھ پڑا ہوا ہے، آپ اس کو کسی کو سود پہ قرضہ دیں گے، آپ اس کو بینک میں رکھوائیں گے، یار 5 لاکھ پڑا ہے نا، اس پہ مجھے مزید پیسہ ملے گا، کیونکہ آپ کا مقصد صرف دنیا ہے. دنیا کمانی ہے. آپ 5 لاکھ پہ سود پر دے کر 5 کو آپ 6 سے 7 اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے. آپ کو ہے کہ دنیا کمانی ہے، فلانے کا حق کھا لو، فلاں کمزور ہے اس کا بھی حق کھا لو، کیونکہ دنیا کمانی ہے. آپ کو غرض ہی نہیں ہے کہ میں نے آخرت میں جواب دینا ہے. دوسری طرف آپ آخرت کو سامنے رکھ کے کاروبار کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے نہ کسی کو سود پہ کام کرنا ہے، نہ میں نے کسی کا حق کھانا ہے. آپ ٹوٹلی آپ کی ڈائریکشن چینج ہوگی. یہ اللہ نے بیان کیا کہ جو صرف دنیا کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں ان کا کام کرنے کا انداز ڈفرینٹ ہے. جو آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں، کام وہی کر رہے ہیں لیکن بالکل انداز ان کا چینج ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے بات بیان کی ہے. اب ہم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں سب سے بڑے ان کے سب کے بڑے بنا دیے ہیں، مجرمیہا، مجرم کے لحاظ سے، یعنی جرم کے لحاظ سے، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں. وما یمکرون الا بانفسہم، اور وہ مکر و فریب نہیں کرتے مگر اپنے ہی ساتھ. وما یشعرون، اور لیکن وہ شعور بھی نہیں رکھتے. یعنی اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ ہر بستی میں، ہر علاقے میں اللہ نے کچھ وڈیرے بنا دیے، کچھ حکمران بنا دیے، کچھ ایم این اے ایم پی اے بنا دیے جو ظلم کرنے والے ہیں جرم کے لحاظ سے. جرم یہ ہے کہ وہ اپنی بات کے ذریعے بھی لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے بھی لوگوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں. لیکن فرمایا کہ وہ بھی مکر کر رہے ہیں اور اللہ بھی ایک مکر کر رہا ہے. یعنی روز اول سے یہ کام چلتا آ رہا ہے کہ جو بھی دین کا کام کرے گا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ کوئی دین کی بات کرنے والا عالم ہو، اس کے خلاف لوگ ضرور بر ضرور ہوں گے. 4 اس کے حامی ہوں گے تو 5 7 اس کے 10 مخالف بھی ہوں گے. لیکن ان کی ساری مخالفت اس لیے کہ دین کا کام کہیں ہو نہ جائے، دین کہیں بلند نہ ہو جائے. اگر دین بلند ہوئے گا تو ان کے جو اپنے نظریات ہیں، جو ان کی اپنی دھوکے بازیاں، فریب ہے، وہ سب لوگوں کے سامنے آ جائے گا. اس کی مثال آپ یہی لے لیں کہ ایک انسان یہاں پر اگر اندھیرا ہے، میں یہاں بیٹھا چوری کر رہا ہوں، آپ کو یہاں کے لائٹ چلائیں گے، میں آپ کو منع کروں گا لائٹ نہیں چلانی، کیونکہ اگر آپ نے لائٹ چلائی میری چوری آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. یہی وہ دین کے خلاف لوگ جو ہیں وہ دین کو اسی لیے نیچا کرتے ہیں، دین کو اسی لیے بلند ہونے نہیں دیتے کہ اگر دین بلند ہو گیا تو ان کی ساری دھوکے بازیاں سامنے آ جائیں گی. یہ اللہ رب العزت نے بات بیان کی کہ ہر زمانے میں، ہر قوم میں ایسے کوئی نہ کوئی مجرم ہوتے ہیں جو اپنی بات کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور مکر کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ مکر ایک اللہ رب العزت بھی چال چلتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی جو چال ہوتی ہے، جیسے سورۃ نوح میں اللہ نے بیان کیا کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اس نے بہت بڑی چالیں چلی، بہت بڑی چالیں چلی. اور چال اس لیے بھی چلی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو پتہ، اللہ نے فرمایا کہ وہ اتنی بڑی چال چل رہے تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. یعنی وہ اپنے ہی حالانکہ نقصان کر رہے تھے. پھر اللہ رب العزت نے ساری بستی کو ہی ہلاک کر کے رکھ دیا، سارے چال چلنے والوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، کیونکہ ایک چال اللہ بھی چلتا ہے، پھر جو اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کی چال ہے، وہ اس پر غالب آ جاتی ہے. اور انسان جو دنیا میں ساری چالیں چلنے والے ہیں، ان کے پر اللہ رب العزت کی اکیلے کی چال جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے. اکیلے کا اللہ کا تدبر، غور ان پر غالب آنے والا ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتی رسول اللہ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں اس جیسا بنا دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی خوب جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے اللہ کے ہاں بڑی ذلت پہنچے گی. وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، اور بہت سخت عذاب اس وجہ سے کہ وہ فریب کیا کرتے تھے. یعنی اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کا منظر بیان کیا
کہ پہلے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی نشانی نازل کریں، کوئی معجزہ نازل کریں. جب اللہ کوئی معجزہ نازل کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک ہمیں بھی نبی نہ بنا دیا جائے. یعنی جو چیز رسولوں کو دی گئی، یعنی ان پر وحی نازل ہوتی ہے، ہمیں بھی دی جائے. جیسے ایک روایت کے مطابق جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ کے ایک سردار، اس کا نام ولید تھا، اس نے کہا کہ اگر نبوت ہی اللہ نے نازل کرنی تھی تو میرے اوپر نازل کرتے. میں مال کے لحاظ سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ امیر ہوں، میں عمر میں بھی آپ سے بڑا ہوں. یعنی ان کے نزدیک معیار یہ ہے کہ جس میں مال زیادہ ہے، جس کے پاس جو عمر میں بڑا ہے، جس کا خاندان اچھا ہے، وہ صرف نبی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کو کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی نبی نہ بنا دیا جائے، ہمیں بھی وہ چیز نہ دی جائے جو رسولوں کو دی گئی. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے رسالت کہاں پر رکھنی ہے. یعنی دنیا میں ہم دیکھ لیں، ہم اپنے چھوٹا سا کوئی ہمارا کام ہو، ہم سوچتے ہیں کہ یار جس کو میں نے یہ کام اس کے سپرد کرنا ہے، کیا وہ اس کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ بیٹی کا رشتہ ہی دیکھ لیں، ہم نے بیٹی کا رشتہ کرنا ہو، ہم اس میں 100 چیزیں دیکھتے ہیں. کئی لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ یار یہ اس اہل بھی ہے کہ میری بیٹی کو میں اپنی بیٹی اس کے سپرد کر سکوں، مطلب اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. مطلب ایک بیٹی کا رشتہ دینا ہو، ہم سوچ سمجھ کے دیتے ہیں کہ کیا یہ اس اہل ہے کہ نہیں ہے. ہم نے گھر کی چابیاں کسی کو ملازم رکھنا ہو، ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ کہ بعد میں جا کے ہمارے کوئی نقصان تو نہیں کر دے گا. تو اللہ رب العزت نے نبوت دینی ہے، فرمایا کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے نبوت کس کے سپرد کرنی ہے. ہر انسان نبوت کا اہل نہیں ہو سکتا. اور فرمایا کہ جو لوگ جرم کرنے والے ہیں، یعنی ایسا جرم کرنے والے ہیں، اللہ کے ہاں وہ عنقریب ذلیل بھی ہوں گے اور دردناک عذاب بھی ان کے لیے ہوگا جو وہ مکر کیا کرتے تھے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور تو وہ شخص جسے اللہ رب العزت چاہتا ہے، ان يهديه، کہ اسے ہدایت دے دے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ ان يُضِلَّهُ، اور جسے اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو اس کا سینہ اللہ تنگ کر دیتے ہیں، نہایت گھٹا ہوا کر دیتے ہیں. کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ مشکل سے آسمان میں چڑھ رہا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ جیسے پچھلی آیت میں آیا کہ اللہ رب العزت اپنی نبوت جو ہے وہ کس کے سپرد کرنا چاہتا ہے، اللہ بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے. اور اس آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ جس کے ساتھ اللہ ہدایت دینا چاہے جس کو، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اور حدیث بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. دنیا میں ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ میرا فلاں بیٹا، میں اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں، فلاں آدمی ہے میں اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں، ہم اس کو دنیا میں کوئی مال نوازتے ہیں. اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کا علم، دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں. یعنی اللہ کا فیصلہ ہے کہ کون دین کا کام کرے گا، کون دین کا کام نہیں کرے گا. اور یہاں فرمایا کہ جو اللہ جس کو اللہ جس کے لیے ہدایت کو پسند کرے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اور حدیث کے مطابق صحابہ نے جب اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ سینہ کھلنے سے کیا مراد ہے، تو آپ نے 3 نشانیاں بیان فرمائی تھی. ایک نشانی اس میں سے پہلی یہ ہے کہ ہمیشہ جو اس کا ہے وہ آخرت کے گھر کی فکر ہے. یعنی دنیا تو ٹھیک ہے، انسان نے کمانی ہے، دنیا میں چلنا ہے، جب تک سانس ہے انسان نے دنیا کمانی ہے، دنیا میں کھانا ہے، لیکن اس کو فکر جو ہے وہ آخرت کے گھر کی ہے. کوئی بھی وہ کام کرتا ہے اس کے ذہن میں خیال ہے کہ اگر میں نے یہاں پر 2 نمبری کی، اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میرا جو آگے والا گھر ہے وہ کام خراب کرے گا، وہ میرے لیے گناہ والا بن جائے گا، اچھے والا گناہ نہیں بنے، اچھے والا گھر نہیں بنے گا. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اس کو دنیا سے نا آہستہ آہستہ اس کا دل بھرنے لگتا ہے. یعنی دھوکے والی جو زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی ہے، اس سے اس کا دل بھرنے لگتا ہے. دل بھرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ صرف دنیا سے بالکل ہی بے رغبت ہو جائے گا، لیکن مراد یہ ہے کہ وہ اتنا دل نہیں لگائے گا کہ اس کو اللہ کی یاد ہی نہ آئے. اب ایک یہ ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کرنا چاہیے، آپ کاروبار کرتے ہیں، وہاں سے نماز کا ٹائم ہوا، آپ نماز بھی پڑھنے چلے گئے، صبح کے وقت آپ نے قرآن پڑھ لیا، صبح شام کے آپ نے اذکار کر لیے، کوئی مانگنے والا آیا آپ نے اس کو اللہ کے راستے پر دے دیا. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ دنیا میں اتنا مگن ہو جائیں، نماز کا ٹائم اچھا یار بعد میں پڑھوں گا، کوئی مانگنے والا آیا، آپ نے سوچا اس کو میں نے پیسے دے دیے، میرے تو کم ہو جائیں گے، آج پہلے دیہڑی نہیں لگی، آپ نے اس کو مال نہیں دیا اللہ کے راستے پہ، آپ دین سے اور پیچھے ہٹ گئے. صبح شام کے اذکار ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، بچوں کی تربیت ہے، سارے کام اگر آپ چھوڑتے چلے جائیں، کوئی آپ دنیا کے اندر مگن ہو رہے ہیں، اگر آپ سارے کام ساتھ کرتے چلے جائیں، ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں، یعنی اللہ کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، لوگوں کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، تو یہ آپ دنیا سے بے رغبت نہیں ہے، دنیا سے بے رغبت ہے ایک قسم سے. یعنی
دنیا آپ نے اپنے سر پہ اتنی سوار نہیں کی کہ آپ اللہ کو بھول جائیں. اتنی سوار ہونی چاہیے کہ آپ گھر کا خرچہ چلانے والے ہوں، کیونکہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی پال رہے ہیں. اب انسان کا اپنے والدین کو کھلانا، اپنی بیوی کو کھلانا، اپنے بچوں کو کھلانا، یہ بھی نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا. حدیث کے مطابق کہ جو آپ نے اپنے والدین پہ خرچ کیا ہے، جو آپ نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا ہے، جو اپنے بچوں پہ خرچ کیا ہے، نیت آپ کی یہ ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں نے ان کی کفالت کرنی ہے، تو میں روزے قیامت یہ سارا مال آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا. تو یہ بے رغبت یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یار گھر والوں کی میں نے کفالت بھی نہیں کرنی ہے، صرف میں نے اللہ اللہ کرنا، 24 گھنٹے آپ نے مسجد میں رہنا. یہ بے رغبت نہیں ہے. بے رغبتی یہی ہے کہ آپ دنیا کو اتنا سوار نہ کریں کہ آپ دنیا کے پیچھے لا کے اللہ کو بھول جائیں. یہ اللہ رب العزت نے حدیث میں منع فرمایا کہ پہلی نشانی دل کھلنے کی یہ ہے کہ انسان کو آخرت کے گھر کی فکر ہو. دوسرا اس کا دنیا سے دل اٹھ جائے. تیسرا وہ یہ ہے کہ موت سے پہلے وہ موت کی تیاری کرے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ مجھے کبھی بھی موت آ سکتی ہے تو اس کی تیاری کرے. تیاری کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کفن لے کے رکھ لیں، آپ اپنا سارے کام کر لیں. تیاری سے مراد یہ ہے کہ آخرت کے گھر بنانے کے لیے آپ کوئی نیک اعمال اللہ کے سامنے پیش کریں جو آپ کے آخرت میں کام آنے والے ہوں. یہ 3 نشانیاں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں حدیث کے مطابق. اور فرمایا کہ جس کا اللہ رب العزت چاہیں سینہ تنگ کرنا چاہیں، جس کو گمراہ کرنا چاہیں، اس کا سینہ اتنا اللہ رب العزت تنگ کرتے ہیں گویا کہ کوئی آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. یعنی ایک تو بلندی کی طرف چڑھنا ہی مشکل کا کام ہے، مشقت والا ہے، اور دوسرا آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے گویا کہ اوپر آکسیجن بھی نہیں ہے، اس کو سانس اس کا گھٹ رہا ہے، اس کو موت اس کے اوپر آ رہی ہے کہ یار میرا سانس گھٹ رہا ہے. یہ اس کا دین کے اوپر چلنے کا انداز ہے کہ اگر وہ کوئی دین کا کام کرے گا بھی تو اس کا جیسے سانس گھٹنے لگتا ہے، جیسے آسمان کی طرف جائیں گے آکسیجن نہیں ہوگی، اس کا سانس گھٹے گا. کوئی دین کی بات کرے گا لیکن گمراہ انسان ہے، اللہ نے اس کے ساتھ گمراہی کا فیصلہ کیا ہے، تو اس کا سانس ایسے ہی گھٹے گا دین کی بات کرتے ہوئے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے اوپر جو گندگی ہے وہ ڈال دی ہے اور وہ ایمان نہیں لے کر آتے. اس میں سے گندگی سے مراد یہی ہے کہ دنیا کے جو کام ہے، جیسے منافق کا دل ہے، منافق کا جو دل ہے اس کو کوئی اچھی بات پسند نہیں ہے، اس کو کوئی دین کی بات پسند نہیں ہے. اور یہاں پر یہ ایک روایت ملتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس میں لفظ آیا یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد. سیدنا عمر نے ایک بدو آدمی کو بلایا اپنے پاس، ایک دیہاتی جن کی عربی بہت فصیح تھی. آپ نے اس سے پوچھا کہ حرجن کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں حرجن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک جنگل ہے، اس کے اندر درخت بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن ایک درخت ہے جو درختوں کے بھی اندر جا کے درخت ہے، اس کے تک پہنچنا بہت مشکل ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کوئی باغ ہے، باغ میں پھل لگا ہوا ہے، لیکن ایک درخت جو ہے وہ بہت ہی اندر جا کے اب پہنچنا بھی مشکل ہے آپ کے لیے کہ یار وہاں پر چلا گیا تو مشکل ہے. فرمایا کہ ایسا درخت کہ جس کے پاس جانا بھی مشکل ہو، کوئی جاتا بھی نہیں ہے، کہ یار وہاں پر چلا گیا تو واپسی ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے. فرمایا وہ ہمارے نزدیک حرجن ہوتا ہے، وہ ایسا درخت ہوتا ہے. سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے بات سمجھ آ گئی، منافق کی مثال ایسی ہی ہے کہ جس کو دین کی بات پتہ لگ جائے لیکن اس تک پہنچتی بہت کم ہے، پہنچ بھی جائے خیر کی امید نہیں ہے کہ وہ واپس آ کے وہ ہدایت پہ آ سکتا ہے. فرمایا کہ یہ بات مجھے سمجھ آ گئی کہ حرجن کا مطلب کیا ہے، کہ بہت ہی اندر جا کے اگر کوئی بات اس تک پہنچے گی بھی تو واپسی کی امید نہیں ہے کہ واپسی کوئی ہدایت آ سکتی ہے. یہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ جو انسان جس کے ساتھ اللہ گمراہی کا ارادہ کریں اس کا معاملہ یہ والا ہو جاتا ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ آپ کے رب کا راستہ ہے جو سیدھا ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. یعنی جو سیدھا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ، وہ اللہ نے کھول کر بیان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ ان کا مددگار ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے. یعنی ایک گھر ہمارا دنیا کا گھر ہے جس میں خوف بھی ہے، پریشانی بھی ہے، ہر قسم کی ٹینشن موجود ہے. یعنی ایک ٹینشن آپ کو یہ ہے کہ آپ نے گھر بنانا ہے. جن کا اپنا گھر نہیں ہے، پہلی ٹینشن ان کو ساری زندگی ہے کہ میں نے اپنا گھر تیار کرنا ہے، اپنے بچوں کو چھت مہیا کرنی ہے. گھر بن گیا، اس کے بعد ٹینشن ہے کہ اس کو چلانا ہے. چلانے کے ساتھ ساتھ ٹینشن ہے کہ یار اس کی ضروریات جو ہے وہ ساتھ ساتھ اگر میں پوری کرتا رہوں، تھوڑا بہت کام ہے ساتھ ساتھ کروا لوں. یہ چاہے کہ آپ کو 5 سال کے بعد دوبارہ پورے گھر کی مرمت کرانی پڑے، ساتھ ساتھ چلانا یہ بھی ایک مشکل کام ہے. لیکن فرمایا کہ صرف آخرت کا گھر ایسا ہے، دارالسلام، سلامتی والا گھر، یعنی جس میں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی تھکاوٹ ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے کہ یار گھر کی مرمت کرانی پڑے گی، مینٹیننس کا کوئی خرچہ نہیں. لہم دارالسلام، وہ اللہ رب العزت کے پاس ہی جنت میں گھر ہے. اور دنیا میں انسان کا خیال ہے کہ میں ڈیفینس میں گھر لے لوں، جگہ بہت مہنگی ہے، بیریا میں گھر مل جائے، پلاٹ مل جائے، جی میرے وارے نیارے ہو جائیں گے، بچے میرے
آگے رولیں گے نہیں، مطلب اچھا فیوچر ہو جائے گا کہ ایک مہنگی جگہ ہے، جب مجھے ضرورت پڑے گی میں مکان بیچ دوں گا، گھر بیچ دوں گا، پلاٹ بیچ دوں گا، مطلب مہنگی جگہ پہ ہم پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں۔ فرمایا لہم دار السلام، ان کے پاس سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یعنی سب سے مہنگی جو چیز ہے رب کا دیدار ہے، رب کی رضا ہے۔ فرمایا رب کی رضا ان کے پاس ہے، اور رب کے پاس ان کو گھر ملے گا، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ۔ دنیا میں ہمارا خیال ہے کہ میرا گھر وہاں پر ہو، جیسے آپ بیان کرتے ہیں کہ سامنے آپ کے بھائی کا گھر ہے، کوئی پریشانی ہوگی فوراً ان کے گھر سے کوئی آ جائے گا، کوئی دوست پاس ہے، کوئی محلے دار پاس ہے۔ اب اگر آپ کو گھر یہاں سے شفٹ کرنا پڑے، آپ کہیں گے یار ایسے علاقے میں جاؤں، کوئی دوست وہاں رہتا ہو، کوئی رشتہ دار رہتا ہو، کوئی مصیبت کے وقت کام آئے گا۔ اب کوئی دور جگہ پہ چلے جائیں، آپ سٹی ہاؤسنگ میں چلے جائیں، آپ کو شہر آنے میں بھی مشکل ہے، نہ کوئی آپ کا ادھر جانے والا رہتا ہے، نہ کچھ اور، صرف آپ کا اکیلا گھر ہوگا۔ فرمایا اللہ کے پاس سلامتی والا گھر ہے، جگہ بھی ایسی ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہی اللہ تمہارا مددگار ہے، تمہارا دوست بھی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس گھر کا نقشہ بیان کیا، بما کانوا یعملون، ملے گا صرف انہی کو، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کریں گے، یعنی جنت والے عمل کریں گے، صرف انہی کو ملے گا، ہر ایک کو وہ گھر نہیں ملے گا۔ لیکن یہ سودا بہت ہی مہنگا ہے، جنت کے گھر کی قیمت بھی آپ نے فرمایا کہ بہت مہنگی ہے، اس کے لیے اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں کہ سارا دن آپ سو کے گزار لیں اور آپ کہیں کہ مجھے جنت کا گھر مل جائے، اس کے لیے آپ کو دنیا میں اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوگی، اللہ کے لیے کام کرنا پڑے گا، دین کی کام کرنا پڑے گا، دین کی خدمت کرنی پڑے گی، نیک اعمال کرنے پڑیں گے، اولاد کی تربیت اچھی کرنی پڑے گی، حلال طریقے سے کمانا پڑے گا، حرام سے بچنا پڑے گا، پھر یہ گھر کی قیمت ادا ہوگی۔ اور جس نے اس گھر کی قیمت ادا کر دی، پھر اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ سلامتی والا گھر اس کو ملے گا، اللہ رب العزت کے پاس ملے گا۔ اللہ ہمیں وہ گھر نصیب فرمائے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کی جماعت، بلا شبہ تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم نے اس مدت کو پا لیا، اس وقت کو ہم پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اللہ رب العزت فرمائے گا آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو مگر جو اللہ رب العزت چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جب روز قیامت سب کو انسانوں کو جمع کرے گا، جنوں سے مخاطب ہو کر کہے گا، یعنی شیاطین جن مراد ہیں، سارے جن مراد نہیں، اے شیاطین جنوں کی جماعت، یقیناً تم نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر لیا ہے، یعنی اپنا بنا لیا ہے۔ جیسے ابلیس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بہت سے انسانوں کو اپنی طرف مائل کروں گا، اپنا دوست بنا لوں گا، یہ مراد ہے کہ اپنی طرف بہت سے شیاطین جنوں نے انسانوں کو اپنی طرف مائل کیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے اولیاء ہیں، یعنی جو ان کے طرف مائل ہو چکے ہیں، وہ روز قیامت کہیں گے، اے اللہ، ہم تو ان کی طرف یعنی جنوں کی طرف مائل ہو گئے تھے، ہم شیطانوں کی طرف مائل ہو گئے تھے، انہوں نے ہم سے یہ فائدہ اٹھایا کہ ہمیں گمراہ کیا، یعنی ابلیس کا وعدہ تھا کہ میں گمراہ کروں گا، اس نے یہ اپنا وعدہ پورا کیا، فائدہ اٹھایا، لیکن ہم نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا، یعنی جو انسان جادو کرتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں شیاطین کے ذریعے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ اگر اس نے ہمیں گمراہ کر کے فائدہ اٹھایا، ہم نے بھی اس سے فائدہ اٹھا لیا، اپنا مقصد پورا کیا، یعنی دنیا کما لی، آپ نے جادو کیا کسی کے اوپر، آپ کو پیسے مل گئے، دنیا کما لی یا اپنا بدلہ پورا کیا، تو فرمایا کہ ہم نے بھی اس سے بدلہ لے لیا، لیکن فرمایا وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، جو آپ نے مدت ہماری مقرر کی تھی زندگی کی، موت کی، وہ موت کی مقرر مدت پوری ہو گئی ہے، تو اللہ رب العزت فرمائیں کہ اب تمہارا ٹھکانہ جو جہنم ہے۔ یعنی ہم دنیا میں بھی دیکھ لیں کہ جس طرح کی ہماری سوسائٹی ہے، جس طرح کی ہماری سوچ ہے، ہم اسی آدمی سے تعلقات بناتے ہیں۔ آپ کا کاروبار ہے، آپ کاروباری لوگوں سے تعلق بناتے ہیں، آپ دین سے محبت کرنے والے ہیں، آپ دینداروں سے تعلق بناتے ہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا کہ جو مومن ہے مومن کا دوست ہے، جو کافر ہے وہ کافر کا دوست ہے۔ اب وہ جو شیاطین ہیں، ان کے جو دوست دنیا میں ہے، یعنی انسانوں میں سے جو جادو وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ غلط کام کا غلط دوستی بناتے ہیں۔ یعنی یہ تو نہیں کہ آپ نے چوری بھی کرنی اور آپ کسی عالم دین کو دوست بنا لیں، آپ نے چوری بھی کرنی، آپ امام مسجد کو دوست بنا لیں، آپ نے چوری کرنی تو آپ کسی چور کو ہی دوست بنائیں گے تاکہ وہ آپ کی مدد کرے۔ تو انہوں نے غلط کام کے لیے غلط دوستوں کا انتخاب کیا۔ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ انسان اچھے دوستوں کا انتخاب کرے یا برے کام کرنے کے لیے برے دوستوں کا انتخاب کرے، لیکن روز قیامت اللہ کا فیصلہ یہ ہوگا ایسے لوگوں کے بارے
کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ رب العزت چاہے۔ اس کے متعلق 3 اقوال پیش کیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے مگر جو اللہ رب العزت چاہے۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو کافر ہے یا جو گنہگار انسان ہے، وہ قبر میں گیا، قبر میں جاتے ہی اس کا حساب کتاب ہوا، اور اس کو اگر وہ مطلب کافر تھا تو اس کا جہنم والی کھڑکی کھل گئی، اس کو عذاب شروع ہو گیا، لیکن یہ عذاب چلے گا روز قیامت تک۔ اب روز قیامت تک اس کو قبر میں عذاب ملتا رہا۔ اب قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے سب نے پیش ہونا، یعنی قبروں سے نکالے جائیں گے، اس تھوڑی سی مدت کے لیے عذاب سب سے روک دیا جائے گا۔ اب وہ مدت مراد ہے کہ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب میں رہیں گے مگر جو اللہ رب العزت چاہے، یعنی اگر اللہ بچانا چاہے تھوڑی دیر کے لیے، وہ کون سا وقت ہے؟ یعنی ساری ان کو قبر میں عذاب ملتا رہا قیامت تک۔ قیامت والے دن جب وہ اللہ کے سامنے میدان محشر میں پیش ہوں گے، وہاں پر عذاب سے تھوڑی دیر بچ جائیں گے، پھر ان کو جب اصل پیشی کے بعد جہنم میں بھیجا جائے گا، دوبارہ ان کو عذاب ہوگا۔ ایک مراد یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں بھی عذاب کی کیفیت مختلف ہوگی، کسی کو سردی کا عذاب ملے گا، کسی کو گرمی کا عذاب، کسی کو پیپ پلائی جائے گی، کسی کو خون پلایا جائے گا، مطلب مختلف عذاب کی کیفیت ہے۔ جب کیفیت عذاب کی بدلنے لگے گی تو شاید تھوڑی دیر کے لیے عذاب میں تخفیف ہوگی، وہ تخفیف مراد ہے۔ یا تیسرا سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخری وقت میں تھوڑی مطلب توبہ کر لی یا گناہ کم کیے تھے، تو وہ اپنی عذاب بھگت کر، یعنی کچھ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جیسے کافر ہیں، لیکن جو مسلمان تھا، مومن تھا، یعنی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا، وہ ایک نہ ایک دن اپنا عذاب پورا کر کے، سزا پوری کر کے جنت میں واپس آ جائے گا۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کا گناہ کم تھا، وہ اپنی سزا پوری کر کے واپس آ گئے، تو اپنے توبہ کرنے کی وجہ سے یا اپنے گناہوں کی کمی کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو واپس لے آیا۔ ان ربک حکیم علیم، آپ کا رب حکیم ہے، یعنی حاکم ہے، حکمت والا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، کسی کے اوپر جبر نہیں کرتا، بلکہ اس کا فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ علیم اس لحاظ سے کہ وہ انسان کے ظاہر کو جاننے والا ہے، باطن کو جاننے والا ہے، وہی فیصلہ کرے گا کہ اس انسان کو کہاں پر رکھنا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس وجہ سے کہ جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یعنی جیسے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ بعض جو غلط قسم کے لوگ ہیں وہ بعض غلط قسم کے دوستوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ظالم، اس کا ایک مطلب نولی کا بھی 2 مطلب ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ حدیث کے مطابق اگر انسان گناہ کرتا چلا جائے، بلکہ سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ اگر انسان گناہ کرے گا، یعنی معاشرتی طور پر، اجتماعی طور پر ہم گناہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ ہمارے اوپر جو حکمران مسلط کرے گا وہ بھی گنہگار ہوگا۔ یعنی جو ہمارے اوپر گنہگار حکمران مسلط کیا جاتا ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اور اگر انسان نیک عمل کرے گا، معاشرہ اچھا ہوگا، پھر جو اللہ حکمران مسلط کرے گا وہ بھی نیک ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، اور ہم بعض ظالموں کو مقرر کرتے ہیں، یعنی حکمران بناتے ہیں، بعضاً لوگوں کا، یعنی ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر جو حکمران مسلط کیا وہ بھی غلط تھا، وہ بھی لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا تھا۔ اور ایک یہ بھی اس کی تعریف کی جاتی ہے حدیث کے مطابق کہ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر انسان کسی ظالم کا ساتھ دے گا نا، تو وہی ظالم آپ کے اوپر مسلط ہوگا۔ مثال یہ ہے سمجھنے کے لیے، دنیا میں 4 بندے ہیں، 4 دوست ہیں، چاروں ڈکیتی کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے رہے، ایک وقت آئے گا کہ ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اب 3 ایک ساتھ ہیں، ایک اکیلا ہو گیا، اب تینوں نے مل کے اکیلے کو مار دیا کہ یہ ہمارا ثبوت ہی ختم ہو جائے کہ ہم ڈکیتی کرتے ہیں، اگر یہ مطلب ہم سے الگ ہو گیا، لوگوں کو بتائے گا کہ یہ ڈکیتیاں کرتے ہیں، میں پھنس جاؤں گا۔ تو یہ فرمایا کہ اگر آپ ظالم کی مدد کرو گے، وہی ظالم آپ کے اوپر مسلط ہوگا کہ جب تک وہ اپنا کام کرے گا، جب اس کا کام پورا ہوگا وہ آپ کو سائڈ پہ کر دے گا، آپ کو مار دے گا۔ یہ ظالم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس لیے ظلم کی کبھی مدد نہیں کرنی چاہیے، اور اگر آپ ظلم کی مدد کرتے ہیں تو آپ بھی اتنے برابر شریک ہیں کہ جتنا ظلم کرنے والا، گناہ کرنے والا ہے، اتنا ہی آپ کو گناہ ملے گا جتنا آپ نے اس کی مدد کی ہے۔ اور حدیث کے مطابق اگر آپ نے کسی کو اچھے کام کا بتایا، جب تک وہ اچھا کام کرے گا، وہ کام کر رہا ہے، اس کو ثواب ملے گا، بتانے کی وجہ سے آپ کو اتنا ثواب ملے گا جتنا وہ کرنے والے کو ملے گا۔ اور ایک اس کا ترجمہ یہی کہ یعنی کہ حکمران غلط ہیں، یعنی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر حکمران ایسے مسلط کر دیے گئے۔ دوسرا مطلب یہ ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ہم نے بعض جو ہے ظالم لوگوں کے دوست ظالم لوگ بنا دیے، یعنی وہ آپس میں مل کر
ان کی یعنی سوچ ایک جیسی ہے، میری بھی سوچ یہی ہے کہ میں نے کسی کا حق کھانا ہے، میرے دوست کی سوچ بھی یہی ہے کسی کا حق کھانا ہے. ہم دونوں کی اللہ نے سوچ ایک جیسی رکھی تھی، ہم دونوں مل کر ظلم کر رہے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ نے دین کا کام کرنا ہے، آپ ایسے آدمی کو سوچیں گے جو یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں نے دین کا کام کرنا ہے، آپ دونوں مل کر دین کا کام کریں گے. یعنی جیسی آپ کی سوچ ہے ویسی آپ اپنا دوست مقرر کریں گے. اور اس کی مثال ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا، میرے کچھ دوست ایسے تھے جو گناہوں میں ملوث تھے، چھوٹے موٹے جو بھی آپ گناہ مراد لے لیں. تو اس وقت میں بھی ان کے مطلب ساتھ دوست تھا، لیکن جب میں اس فیلڈ میں آ گیا تو میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ ان دوستوں کے ساتھ تعلق رکھا جائے. وہ بڑا رابطہ بھی رہا لیکن ملنے کا دل نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ بالکل ختم ہو گیا، سلام دعا بھی ختم ہو گئی. یہی چیز ہے کہ جیسے جیسے انسان دین کے قریب آئے گا، اس کے وہ دوست جو گناہ والے تھے وہ اس سے چھوٹتے چلے جائیں گے. اور اگر آپ گناہ کے قریب چلتے ہو جائیں گے، آپ گناہ کے قریب ہوں گے، جو آپ کے اچھے دوست ہیں وہ آپ سے چھٹ جائیں گے. یعنی وہ سوچیں گے یار یہ تو انسان ہر وقت گناہ کرتا ہے، ہر وقت میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، میں نے ذکر کرنا ہے، تو بہتر ہے کہ میں اس دوست کو ہی چھوڑ دوں جو گناہ کرتا ہے. تو جیسے آپ کا دین کے قریب ہوں گے، برے دوست تو آپ کے ختم ہو جائیں گے، اور اگر آپ دین سے دور ہوں گے تو آپ کے اچھے دوست ختم ہو جائیں گے. یہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ جو انسان ظلم کرتا ہے اللہ اسی کے سپرد اس کو کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت دین کے اوپر ثابت قدم رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی اللہ خیر کے اوپر کرے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.